بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على خاتم النبيين وحجرته الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. اسلام کی اس سلسلے کی اس سے قبل جو 6 تقاریر آپ سماعت فرما چکے ہیں، ان میں غیبت امام زمانہ میں ان نامور علماء کرام اور فقہائے اعظام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے جس دور اور جس ماحول میں بیٹھ کر عام انسانوں، مسلمانوں اور مومنوں تک جس انداز سے دین خدا کو پہنچایا، تو یقیناً اور بجا طور پر انہیں محسن اسلام کہا جا سکتا ہے. یہ معصوم نہیں تھے اور نہ ہی ظلم و تشدد و جبر و طاقت برداشت کرنے کے لیے ان کے پاس معصوم امام جیسا صبر تھا. ہمارے اور آپ جیسے عام انسان اور عام مومن لیکن اللہ کے راستے میں جب قدم رکھا تو کچھ اس انداز کے ساتھ دین خدا کی خدمت کی کہ خود امام معصوم انہیں سلام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ان علماء کرام کے احسان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس سے قبل محمد ابن یعقوب کلینی علیہ الرحمہ، شیخ ابو جعفر محمد ابن باقیہ امی علیہ الرحمہ، سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ، شیخ ابو جعفر طوسی علیہ الرحمہ، اور پھر محقق علی اور علامہ علی علیہم الرحمہ کے بارے میں تذکرہ کیا جا چکا ہے. آج علماء کرام کے اسی سلسلے کی ایک نامور فرد یعنی شہید اول کے ذکر کا ارادہ ہے. لیکن شہید اول کے ذکر سے قبل میں ایک چیز دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں. میں نے اس سے قبل بار بار عرض کیا ہے، خصوصیت سے گزشتہ 2-3 تقاریر میں، کہ علماء کرام کا سلسلہ تو یوں خود پیغمبر اسلام کے زمانے ہی سے وجود میں آ گیا تھا، لیکن غیبت امام کے بعد سے جب صحیح معنوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ دین کا سارا دار و مدار انہیں علماء کرام پر رہ گیا تھا، معصوم امام کے پردہ غیبت میں چلے جانے کے بعد اب جب امام سے مل کر مسائل کو معلوم کرنے کا اور حکم خدا کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہ گیا تھا سوائے مجتہدین کرام کے، تو حقیقی اور صحیح معنوں میں علماء کرام کی مرجعیت، علماء کرام کی قیادت اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے علماء کی ضرورت اسی وقت ابھر کے سامنے آئی. چنانچہ اس دور سے جتنے علماء آسانی کے لیے ہمارے مؤرخین نے، ہمارے محققین نے علماء کے سلسلے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. ابتدائی دور کے علماء کو علماء متقدمین کہا جاتا ہے. اس کے بعد کا جو بیچ کا دور ہے ہماری تاریخ کا، اس کے علماء کو علماء متاخرین کہا جاتا ہے. اور اس وقت جو ہماری تاریخ کا دور چل رہا ہے، اس دور کے علماء کو متاخر المتاخرین کہا جاتا ہے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ غیبت امام سے لے کر علامہ حلی تک جو دور اور جو زمانہ ہے، اس میں جتنے علماء کرام گزرے ان کا نام ہے علماء متقدمین. اور اس سلسلے کی آخری ہستی علامہ حلی کے ماموں محقق حلی کی ذات تھی. محقق حلی کے انتقال یا اس حادثے میں شہادت پانے کے بعد جس کا تذکرہ میں نے کیا تھا، جب دین قیادت علامہ حلی کے ہاتھ میں آئی تو علامہ حلی نے کچھ اس انداز سے فقہ کو ایک نیا رنگ دیا، کچھ اس انداز سے مذہب کے اصولوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ وہاں سے ہماری تاریخ کا ایک بالکل نیا دور شروع ہو گیا. اور اس دور کے علماء کو علماء متاخرین کہا جانے لگا، جو سلسلہ شیخ مرتضیٰ انصاری تک جاری رہا. تو اب ابتدائی دور میں
پیغمبر اسلام سے لے کر علماء متقدمین کا دور ختم ہونے تک یہ جو ایک طویل عرصہ ہے، اس میں سب سے زیادہ جانی قربانیاں دی گئی۔ اس دور کے اندر پیغمبر اسلام کے دور سے لے کر پورا چہاردہ معصومین کا دور اور پھر غیبت امام کے دور سے لے کر محقق حلی تک، جب علماء متقدمین کا یا ہماری تاریخ کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے، اس دور میں بے انتہا جانی قربانیاں دی گئیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جب شیعت کو نیز سے نابود کرنے کے لیے تمام حکومتیں متفق تھیں، اور چونکہ اس دور تک، اس زمانے تک ایک مرکزی حکومت مسلمانوں کے پاس موجود تھی جس کا نام خلافت بنو عباس تھا، اس لیے آل محمد کے ماننے والوں کے لیے پریشانی اور زحمت بھی زیادہ تھی کہ ان کے پاس فرار ہو کر یا مملکت کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کر جان بچانے کا موقع بھی نہیں تھا۔ پوری اسلامی دنیا میں ایک ہی حکومت قائم ہے، وہ بغداد کے پاس سے مل جل چلے جائیں، وہاں بھی حاکم بغداد کے نام کا کلمہ چلتا ہے۔ تو یہ جو پہلا دور جو ہمارے علماء متقدمین کا دور، اس سے اختتام تک کیونکہ ایک مرکزی حکومت پوری اسلامی دنیا میں قائم تھی، اس لیے جس آدمی پر شک و شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ آل محمد کا ماننے والا ہے اور اپنے عقائد میں اتنا پختہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آل محمد کو مانتا ہے بلکہ دشمنان اہل بیت سے بیزاری بھی اختیار کرتا ہے، اسے فی الفور قتل کر دیا جاتا تھا۔ عام مومنوں کے لیے، عام صاحبان ایمان کے لیے پھر بھی اپنی جان کو بچانا آسان تھا، لیکن دو گروہ ایسے تھے کہ جن کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک تو سادات کرام کا گروہ تھا کہ باقی مومن جو غیر سید وہ اگر اپنے عقیدے کو دل ہی دل میں رکھیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا، وہ قتل نہیں کیے جائیں گے، وہ اس وقت اپنی جان کو بچا کر دین کی آئندہ خدمت کر سکتے ہیں۔ مگر سادات کرام کے ساتھ تو یہ پریشانی تھی کہ اگر وہ اپنے عقیدے کو چھپا بھی لے تو چونکہ ان کا تعلق نسل معصومین سے ہے، اس لیے حکومت فوراً انہیں گرفتار کر کے سزا دیا کرتی تھی۔ اور دوسرا گروہ کہ جس کے لیے اپنی جان بچانا بہت مشکل تھا، وہ علماء اعلام کا گروہ تھا، اس لیے کہ اگر یہ علماء اعلام کا قیدے میں چلے جاتے، یہ اگر اپنے دین کو پوشیدہ کر لیتے تو مذہب اہل بیت کی تبلیغ رک جاتی، اور ان کی قربانی ایک اعتبار سے سادات سے زیادہ بڑی قربانی، اس لیے کہ سادات قربانی دینے پر مجبور کر دیے گئے تھے۔ وہ اگر اپنے آپ کو پوشیدہ کرنا چاہتے تو ان کا نسب، ان کا خاندان سبب بن جاتا تھا کہ حکومت ان کے دین کو پہچان کر قتل کر دیتی، لیکن علماء کرام کو تو اختیار تھا، وہ اگر چاہتے تو اپنے دین کو چھپا کر بچ سکتے تھے، لیکن اگر وہ دین کو پوشیدہ کرتے ہیں تو مذہب کی تبلیغ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے جانوں کو قربان کر کے ہر وقت اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر تبلیغ کی، اور اس وقت تک بے انتہا جانی قربانیاں دی جاتی رہی جب تک ایک مرکزی حکومت قائم رہی خلافت بنو عباس کی۔ لیکن جب بغداد پر ہلاکو خاں کا حملہ ہوتا ہے اور اس مرکزی حکومت کو ختم کر دیا جاتا تو اس کے بعد اب چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہونے لگی۔ اب اسلامی دنیا کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جیسے آج ہمارے سامنے بے شمار اسلامی ممالک ہیں، اس دور میں بھی اسلامی دنیا کئی حصوں میں منقسم ہو گئی۔ اب اس دور میں یہ تھا کہ اگر کسی ایک جگہ ایک دشمن اہل بیت حاکم حکومت کر رہا ہے تو ایک موقع ہے انسان کے لیے کہ وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے مقام پر جا سکتا ہے۔ دونوں جگہ کی حکومتیں الگ الگ ہیں، یہاں کا دشمن وہاں پر دشمن نہیں سمجھا جائے گا۔ چنانچہ جب بغداد کی حکومت ختم ہوتی اور ہمارے متاثر علماء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد ان مظالم میں تھوڑی کمی آئی، لیکن پھر مختصر کا عرصہ تھا، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر مظالم کا سلسلہ پھر دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ میں اتنی تفصیل میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے اس بات کو واضح کر سکوں کہ شہید اول کو شہید اول کیوں کہا جاتا ہے۔ اول کے معنی پہلا، تو کیا شہید اول پوری دین آل محمد کی تاریخ سے سب سے پہلے شہید ہے جو 8ویں صدی ہجری میں گزرے؟ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ پہلے حصے میں تو اتنی شہادتیں ہوئی کہ ان کا حساب کرنا بھی ناممکن تھا۔ ان کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ کتنے آدمی شہید کیے گئے یہ بھی ناممکن تھا۔ لیکن جب علماء متاثرین کا دور شروع ہوا تو ابتدائی دور میں علامہ حلی کی کوششوں سے، کیونکہ ایک شیعہ مملکت وجود میں آ گئی تھی، جب علامہ حلی نے شاہ خدا بندہ کو دین حق کی تلقین کی تھی
تو اس دور میں مظالم کا سلسلہ رک گیا۔ اب اس کے بعد جب علماء کرام کو دوبارہ قربانیاں دینا پڑی تو ان میں سب سے پہلی اور نمایاں ترین ہستی شہید اول کی تھی، اسی لیے ان کو پہلا شہید کہا جاتا۔ ہماری تاریخ کا نہیں، علماء متاخرین کا پہلا شہید، خلافت بنو عباس کے خاتمے کے بعد پہلے شہید، نمایاں شہید، ورنہ شہادت تو پھر بھی ہوتی رہی۔ البتہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے مزید شہداء کے حالات علماء کرام نے تحریر کیے۔ میرا موضوع کیونکہ صرف نمایاں مجتہدین کے حالات بیان کرنا 10 تقریروں میں سے آج 7ویں تقریر، اس لیے سب کی تفصیل تو نہیں آ سکتی۔ البتہ اگر کوئی صاحب ایمان دین آل محمد کی خاطر قربانی دینے والے نمایاں علماء کے حالات دیکھنا چاہے تو علامہ امینی نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے شہداء الفضیلت کے نام سے، جس کا اردو ترجمہ اور ترخیص اب تو آپ کے جانے پہچانے حجت الاسلام مولانا سید ذیشان حیدر جوادی صاحب قبلہ نے لاہور سے جس کو شائع کرایا ہے شہداء ایمان کے نام سے، مختصر سا کتابچہ، لیکن ایک تصویر آپ کے سامنے آ سکتی کہ ابتدا سے پہلی صدی سے لے کر 12ویں اور 13ویں صدی تک کتنی قربانیاں دی گئی۔ لیکن علماء متاخرین میں سب سے پہلا مجتہد جس نے اپنی جان کو قربان کیا وہ شہید اول تھے، وہ شہید اول کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ پوری تاریخ شیعت میں علم فقہ کی حد تک ان کے مقابلے پر 2-3 علماء کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ شہید اول جن کا لقب شمس الدین اور شہید اول یہ دونوں ان کے لقب ہیں، اور ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ ابو عبداللہ شمس الدین محمد ان کا نام ہے اور جمال الدین مکی ان کے والد کا نام ہے۔ تو ان کا پورا شجرہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن جمال الدین مکی ابن محمد ابن علی العاملی، یہ ان کا پورا سلسلہ نسب۔ خود کا لقب شمس الدین، کنیت ابو عبداللہ، نام محمد اور والد کا نام جمال الدین مکی۔ شہید اول کا تعلق جنوبی لبنان کے علاقے جبل عامل سے تھا، جہاں 734 ہجری میں ایک چھوٹے سے گاؤں جزین میں ان کی ولادت ہوئی، اور 9 جمادی الاول جمعرات کے دن سن 786 ہجری میں، جب 8ویں صدی ختم ہونے میں 14 سال تھے، 9 جمادی الاول جمعرات کے دن 786 ہجری میں دمشق میں ان کو شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا۔ اس اعتبار سے ان کی عمر مبارک 52 سال قرار پاتی ہے۔ 52 سال اس دور میں جتنی عمر ہوتی تھی، اور پھر ایک عالم جو 52 سال کی عمر میں بچہ کہلاتا ہے کہ اب سے جا کر یہ عالم بنا، مختصر ترین عمر ہے علمی اعتبار سے۔ 52 سال کی عمر میں سن 786 ہجری میں شہید اول شہادت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ علامہ ہلی کی طرح سے شہید اول کا خاندان بھی وہ خاندان تھا جس پر خدا کی بے انتہا رحمتیں اور برکتیں تھیں۔ یہ وہی خاندان تھا جس میں اتنی کثرت کے ساتھ مجتہدین پیدا ہوئے کہ اس خاندان کی عورتیں تک اجتہاد کیا کرتی تھی، اور عام لوگ رجوع بھی کیا کرتے تھے بعض اوقات چند مسائل میں، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آئے گی۔ تو 734 ہجری میں لبنان کے جنوبی حصے جبل عامل میں ولادت ہوئی، اور 786 ہجری میں دمشق کے مقام پر انہیں شہید کیا گیا۔ شہید اول کے آثار، یعنی اپنے بعد جو شہید اول نے چھوڑی اپنی علمی یادگار، اولاد بھی ان کی اور ان کی کتابیں بھی ایک ایسا صدقہ جاریہ کہ قیامت تک اس کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا۔ تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ جبل عامل کا علاقہ، جنوبی لبنان کا علاقہ، وہ علاقہ کہ جہاں پر جب حاکم شام کے حکم سے ابو ذر غفاری کو جلا وطن کیا گیا تو اسی علاقے میں حضرت ابو ذر غفاری تشریف لائے تھے۔ سال گزشتہ محسنان اسلام کے سلسلے کی تقریر میں نے تفصیل بیان کی تھی جب حضرت ابو ذر غفاری کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری لبنان کی جانب جلا وطن کیے جاتے ہیں۔ پہلے مدینے سے شام بھیجا گیا اور اس کے بعد شام سے ان کو لبنان بھیجا گیا۔ لبنان جانے کے بعد جب انہوں نے محبت اہل بیت کا درس لوگوں کو دینا شروع کیا تو تھوڑے ہی عرصے میں جنوبی لبنان میں اتنی بڑی تعداد میں محبان اہل بیت پیدا ہو گئے کہ حاکم کو بغاوت کا خطرہ ہوا اور ابو ذر غفاری کو مختصر سی مدت کے بعد لبنان سے واپس بلا لیا گیا۔ ابو ذر غفاری تو چلے گئے، لیکن جو خدمت ابو ذر غفاری کر گئے تھے، جس دین حقہ کو وہاں پھیلا گئے تھے، اس میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، اور جنوبی لبنان کا علاقہ آل محمد کے ماننے والوں کا ایک ایسا مرکز بن گیا، ایک ایسا گڑھ بن گیا کہ پوری
پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں صرف جنوبی لبنان کا علاقہ وہ ہے جس کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح معنوں میں دین اہل بیت کو سمجھا اس اعتبار سے کہ یہ علاقہ جب آل محمد کے ماننے والوں کا بنا تو ان کے پاس خالی زبانی ایمان نہیں تھا یا ان کا ایمان خالی عبادات تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے واقعاً آل محمد کی دین کی خدمت اس انداز پہ کی کہ ہر گھر والے نے، ہر شخص نے، ہر خاندان کے سربراہ نے اپنی تمام اولادوں کو علم دین سیکھنے پہ لگا دیا، اور اتنی کثرت کے ساتھ اس چھوٹے سے علاقے میں مجتہد پیدا ہوئے کہ اور کوئی مقام ہمیں پوری دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اب سے چند سو سال پہلے ایک کتاب اسی موضوع پر لکھی گئی تھی جبل عامل کے علماء کے حالات پر، تو اس وقت جب اعداد و شمار مرتب کیے گئے تو پتہ چلا کہ پوری دنیا شیعت کی جتنی آبادی اس کا 1,000ویں سے بھی کم حصہ جبل عامل میں رہتا، پوری شیعت کی آبادی کا 1,000ویں سے بھی کم حصہ یہاں پر ہے، لیکن پوری دنیا میں جتنے علماء شیعہ ان کا 5واں حصہ اس مقام کے اوپر موجود ہے۔ اتنی کم آبادی لیکن پوری دنیا میں جتنے شیعہ علماء تھے ان کا 5واں حصہ فقط لبنان کے جنوبی علاقے جبل عامل میں مقیم تھا، تو خود اس سے اندازہ کیا جا سکتا کہ اتنی مختصر آبادی میں اتنی بڑی تعداد میں علماء اور مجتہدین کا ہونا، اور اسی ماحول میں شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکی نے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ ان کا اپنا خاندان بھی صاحبان علم کا خاندان تھا، ان کے جد اعلیٰ، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے سسر سب کے سب جبل عامل کے نمایاں ترین اور ممتاز ترین شاگردوں میں، ممتاز ترین علماء میں شامل تھے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اسی مقام پر حاصل کی، اور اس کے بعد پھر جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہی تو حلہ کا رخ کیا۔ میں نے گزشتہ تقریر میں بیان کیا تھا کہ حلہ مرکز بنا تھا 5واں فقہ اسلامی کا، آل محمد کے فقہ کا 5واں مرکز حلہ بنا تھا۔ پہلا مرکز مدینے تھا پیغمبر اسلام سے 6 امام تک، 6 امام کے زمانے میں دوسرا مرکز کوفے میں منتقل ہوا، اور ائمہ کی غیبت کے زمانے میں یا 8ویں امام کے خراسان جانے سے ہمارا فقہ کا تیسرا مرکز قم کا علاقہ بنا۔ اس کے بعد شیخ مفید کے زمانے میں 4تھا مرکز بغداد بنا، اور ہلاک و خاک کے بغداد پر حملے کی وجہ سے جب صاحبان ایمان بغداد کو چھوڑ کر نکلے تو حلہ کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا، جو فقہ اسلامی کا 5واں اور شہید اول کے زمانے میں واحد مرکز تھا۔ تو جب شہید اول اپنے ابتدائی تعلیم کو حاصل کر لیا تو اس کے بعد اب ارادہ کیا اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ حلہ کا نام سب سے پہلے ذہن میں آیا، چنانچہ جبل عامل سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے حلہ شہر کی جانب آتے ہیں۔ اس وقت علامہ حلی مرجع تھے، تمام دنیا شیعت کے حاکم اعلیٰ تھے، عالم وقت تھے، چنانچہ علامہ حلی کے درس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ پہلے دن وہاں گئے، ایک دن علامہ حلی کے درس میں بیٹھے، پھر یہ سوچا کہ اب تو تعلیم دین حاصل کرنا پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں، چلو پہلے شہادہ معصومین کی زیارت کر لو۔ چنانچہ علامہ حلی کے درس میں ایک دن بیٹھنے کے بعد زیارت کے ارادے سے نکلے اور نجف، کربلا اور سامرہ کی جانب گئے۔ جب ان تمام مقامات کی زیارت سے فارغ ہو گئے تو اب صحیح معنوں میں مستقل علم دین حاصل کرنے کے لیے حلہ کی جانب آ رہے تھے، اور دل میں یہ خوشی تھی، یہ ارادہ تھا کہ علامہ حلی سے علم دین حاصل کروں گا۔ حلہ کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ کسی کا جنازہ حلہ سے باہر نکل رہا، اور بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس جنازے میں ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے کہ دل دھڑکنے لگا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، تو پتا چلا کہ یہ علامہ حلی کا جنازہ ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ علامہ حلی کے جنازے کو حلہ سے نجف شریف لے جایا جا رہا تھا، اتنا طولانی اور مشکل سفر طے کر کے واپس آئے، لیکن جیسے ہی یہ سنا پھر فوراً اس جنازے کے ساتھ دوبارہ نجف گئے۔ نجف نے علامہ حلی کی تدفین میں ان کو دفن کرنے میں حصہ لیا، اور وہاں سے پلٹ کے حلہ آئے۔ علامہ حلی سے انتقال کر گئے، جن کے پاس سبق حاصل کرنے کے لیے، جن کے درس میں بیٹھنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کے یہاں تک آئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، مگر ایک اطمینان تھا کہ ہاں علامہ حلی کے بعد اب بھی فخر المحققین جیسا عالم زندہ ہے۔ علامہ حلی کے بعد اب حلہ کی بلکہ تمام دنیا شیعت کی قیادت علامہ حلی کے بیٹے محمد کو ملی، جن کا لقب فخر المحققین تھا۔ میں نے گزشتہ تقریر کے اختتام پر عرض کیا تھا کہ فخر المحققین کتنی عظیم ہستی کا نام ہے۔
یہ فخر المحققین وہ جو بالغ ہونے سے قبل مجتہد ہو گئے تھے، بلکہ بعض علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ علامہ ہلی بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو گئے تھے، یہ غلط مشہور ہے، بلکہ یہ حقیقت میں علامہ ہلی کے بیٹے تھے فخر المحققین جو بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہوئے تھے۔ لیکن بعض علماء نے لکھا کہ دونوں باپ اور بیٹے اس منزل علم پر تھے کہ والد بھی بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہوئے اور بیٹے بھی بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہوئے۔ بہرحال فخر المحققین کے لیے تو یقینی کہ وہ 9 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے۔ اگر علامہ ہلی کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے، تب بھی یہ تاریخ اسلام کا واحد موقع ہوگا کہ ایک ہی خاندان کے 2 آدمی باپ اور بیٹے دونوں بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا تھا فخر المحققین کے بارے میں کہ یہ وہ عظیم ہستی کہ علامہ ہلی جیسی شخصیت جن کا لقب، جن کا نام ہی سمجھیے علامہ ہو گیا، وہ آخری وقت اس طرح مرض پر اپنے بیٹے کو بلا کر یہ وصیت کرتا ہے کہ بیٹا میری جتنی نامکمل کتابیں ہیں سب کو تم مکمل کرنا، اور دیکھو میری ساری کتابوں کو شروع سے پڑھ لینا، اگر کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ان کی اصلاح بھی تم خود کرنا۔ علامہ ہلی جیسا عظیم عالم جب کسی شخص سے یہ جملے کہے گا کہ میری کتاب کی غلطیوں کو تم صحیح کرنا، تو خود یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کتنا عظیم علمی مقام ہوگا فخر المحققین کا۔ یہ وہی فخر المحققین ہیں جن سے اتنی محبت ہے علامہ ہلی کو کہ اپنی اکثر کتابوں میں، اپنی کچھ کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا، یہاں تک لکھا ہے بار بار کہ میرا بیٹا تو ایسا کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا اسے ہر آفت و پریشانی سے بچائے اور اس کے بدلے مجھے فدیہ قرار دے دے، یعنی اس پر کوئی آفت و پریشانی آ رہی ہو تو وہ میرے اوپر آ جائے، میں اس کے بدلے قربان ہونے کو تیار ہوں۔ کتنا بلند مقام ہے فخر المحققین کا۔ علامہ ہلی جیسا صاحب اشتہار اور اتنا بڑا فقیہ باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہا کہ میں اس کا فدیہ بننے کو تیار ہوں۔ چنانچہ فخر المحققین نے بھی اپنے والد کے بعد جس وقت قوم شیعہ کی قیادت کو سنبھالا تو اس شان کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ کہ لوگوں کو احساس تک نہ ہو سکا، یعنی وہ جو ایک بڑی شخصیت کے اٹھ جانے پر ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے، ایک غیر پیدا ہو جاتا ہے، یہ واحد مثال ہے کہ اتنا بڑا مجتہد اس دنیا سے رخصت ہوا علامہ ہلی، لیکن لوگوں کو کسی خلا کا احساس نہ ہوا۔ صدمہ غم اپنے مقام پر، لیکن فخر المحققین نے پورے شان اور وقار کے ساتھ اپنے باپ کی مسلک کو سنبھالا۔ ان کا ایک واقعہ میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں اپنی مجالس میں، شاید آپ نے اس سے پہلے بھی سماعت فرمایا ہوگا، ایک مرتبہ اور سن لیجیے۔ علامہ ہلی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد ایک سوال کیا۔ قصص العلماء کے مؤلف نے اس واقعے کو اسی انداز میں لکھا، لیکن شیخ عباس قمی نے واقعہ تو یہی ہے، نام کچھ تبدیل ہو گئے۔ علامہ ہلی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائل آیا، ایک شخص آیا اور آ کر کہا علامہ ہلی سے کہ میں آپ کی تقلید کرتا ہوں اور آج مجھے آپ کا ایک مسئلہ پتہ چلا ہے جو اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھا۔ ہمارے فقہ کا ایک اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ کیا جب نماز واجب نہ ہوئی ہو اس سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً فرض کیجئے کہ 12:30 بجے ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، اب 12:30 بجے جب وقت آئے گا تب نماز ظہر واجب ہوگی، لیکن 12 بجے یا 11 بجے جب کسی نماز کا وقت نہیں، صبح کی نماز ختم ہو چکی ہے، ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا، یہ بیچ کا جو وقت ہے جس میں ابھی کوئی نماز واجب نہیں، اس وقت اگر کوئی شخص واجب کی نیت سے وضو کرے تو کیا یہ وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ میں صرف اس لیے ایک بات بتا دوں کہ کہیں یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے آپ لوگوں کو اپنے بارے میں کہ آج کے جو مجتہدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی وضو صحیح ہو سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ضروری نہیں، یعنی اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے وضو اور نماز میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن ابتدائی دور میں یہ مسئلہ بڑا متنازعہ تھا۔ تو علامہ ہلی کا فتویٰ یہ تھا کہ جب تک کہ نماز واجب نہ ہو، نماز کا وقت نہ آئے تو اس سے پہلے واجب کی نیت سے وضو کیا ہی نہیں جا سکتا، اگر کر لیا تو وہ وضو بالکل غلط ہے۔ اب نماز واجب ہونے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو نماز کا وقت آ جائے تو نماز واجب ہوتی، یا اگر کوئی قضا نماز کسی کے ذمے، اب فرض کیجیے 10 بجے صبح کو کوئی نماز واجب نہیں، صبح کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت 12:30 بجے آئے گا، تو 10 بجے کسی نماز کا وقت نہیں ہے واجب، لیکن اگر کسی پر کوئی قضا نماز ہو
تو قضا نماز تو 24 گھنٹے واجب رہتی ہے، ہر وقت واجب رہتی ہے. تو اگر کسی پر کوئی قضا نماز ہو تب بھی اگر وہ واجب کی نیت سے وضو کر لے 10 بجے تب بھی وہ وضو صحیح ہو سکتا ہے. لیکن یہ آنے والا کہہ رہا ہے علامہ حلی کہ میں نماز کے وقت سے پہلے وضو کرتا اور مجھ پر کوئی قضا نماز بھی نہیں ہے پوری زندگی، لیکن کیونکہ مجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا آپ کا تو میں واجب کی نیت سے وضو کر لیتا تھا. اور علامہ حلی کا فتویٰ یہ کہ اگر نماز کے وقت سے پہلے جب کوئی نماز ہی واجب نہیں کوئی واجب کی نیت سے وضو کرے تو وہ وضو غلط، اور جب وضو غلط ہے تو اس وضو سے پڑھی جانے والی نماز بھی غلط. ساحل نے آ کر یہ سوال پیش کیا. شیخ عباس قمی اس واقعے کو اس انداز سے لکھتے ہیں کہ جب علامہ حلی اور ان کے بیٹے حلہ سے ایران آئے اور شاہ خدا بندہ کو دین حقہ کی تعلیم دے کر مومن آل محمد بنا لیا تو اس کے بعد شاہ خدا بندہ کو وضو کا نماز کا طریقہ وغیرہ بھی سکھا دیا. لیکن اب ایک نیا جو شخص دین میں آیا اسے سارے مسئلے تو فی الفور معلوم نہیں ہو سکتے. ایک دن شاہ خدا بندہ علامہ حلی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ بادشاہ وقت کا واقعات، تو اس نے ایک سوال کر دیا کہ میں اس طرح سے وضو کیا کرتا ہوں. تو اب چاہے واقعہ اس طرح ہو یا اس طرح بات ایسی ہے. تو خیر اس آنے والے نے چاہے وہ ایک آدمی آیا ہو یا شاہ خدا بندہ آیا ہو علامہ حلی سے یہ سوال کر دیا کہ مجھے آپ کا فتویٰ نہیں معلوم تھا، میں یہ سمجھا کہ نماز کے وقت سے پہلے بھی واجب کی نیت سے وضو کیا جا سکتا. آج تک میں اس طرح وضو کرتا آ رہا کہ ہر نماز کے وقت سے پہلے تیاری کے خیال سے میں واجب کی نیت سے وضو کر کے بیٹھ جایا کرتا. علامہ حلی نے کہا کہ میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ وضو غلط، چنانچہ وضو بھی غلط اور اس وضو سے جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ سب غلط. اب جاؤ اور جا کر سب کی قضا کرو. خیر وہ شخص باہر تو نکل آیا مگر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح نکلا ہوگا. لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا، چہرے کا رنگ زرد پڑا ہوا تھا. پتا نہیں بیچاری کی عمر 50 سال تھی، 60 سال تھی، 70 سال تھی. اتنی ساری نمازیں دوبارہ پھر سے پڑھنا پڑیں جبکہ بیچارے نے وضو بھی کیا، بڑی محنت بھی کی، نماز بھی پڑھتا تھا. اور یہ کتنی محنت سے پڑھتا ہوگا نماز، جو ہر نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ جاتا تھا کہ نماز کا وقت آئے اور میں فوراً نماز پڑھوں. اسے ایک دم سے پتا چلے کہ سب بیکار ہو گئی نمازیں تو کیا حالت ہونی چاہیے. تو روایتوں میں لکھا کہ یہ جب باہر نکل کے چلنے لگا تو راستے میں اس کی ملاقات فخر المحققین سے ہو گئی، علامہ حلی کے بیٹے. انہوں نے اس کی حالت دیکھی، ایک مرتبہ سوال کیا کہ اتنی پریشانی کس بات کی. تو اس نے اپنا پورا مسئلہ بتایا کہ اتنی میں نے نمازیں پڑھی اور ایک مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے میری ساری نمازیں غلط ہو گئی، اب سب کی قضا کرنا پڑے گی. علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین سنتے ہیں باپ کا بتایا ہوا مسئلہ اور ایسا عظیم باپ، لیکن شریعت کے اندر علم کے مقام پر تو یہ نہیں کہ کیونکہ اس نے کہہ دیا ماننا ہی خود مجتہد. 1 منٹ کے لیے غور کیا پھر کہا کہ بس فقط تجھے ایک نماز کی قضا کرنا، باقی جتنی نمازیں تیری ہیں وہ سب کی سب صحیح. فخر المحققین نے یہ مسئلہ بتایا. وہ آدمی حیران ہو گئے کہ باپ یہ کہہ رہا ہے، بیٹا یہ کہہ رہا ہے، باپ بھی اتنا بڑا مجتہد، بیٹا بھی اتنا عظیم مجتہد، کیا کرے. گھبرا کے وہ علامہ حلی کے پاس پہنچا، کہا کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے مگر آپ کے صاحبزادے نے مجھے یہ مسئلہ بتایا. علامہ حلی نے فخر المحققین کو بلایا، کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح، یہ میرا مقلد ہے، میری تقلید میں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے، تم نے اسے یہ کیسے بتا دیا. تو بیٹے نے کہا بابا میں نے آپ کے فتوے ہی کی روشنی میں اسے یہ مسئلہ بتایا. دیکھیے اسے صرف ایک نماز کی قضا کرنا پڑے. یہ کون سی نماز ہے؟ جو سب سے پہلے دن کی نماز اس نے پڑھی. سب سے پہلے دن آج 12:30 بجے وقت نماز آ رہا تھا، ہم نے واجب کی نیت سے 12 بجے نماز پڑھ لی. اب یہ تو 12 بجے وضو کر لیا، اب یہ وضو تو غلط ہو گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جو ہم نے ظہر اور عصر کی نماز آج پڑھی ہے یہ نماز ہو گئی ہماری غلط. اس کی قضا ہم کو کرنا ہے. اب اس کی قضا کرنا ہے اور اس کی قضا اس آدمی نے نہیں کی تو اس کا مقصد یہ کہ اب اس پر تمام زندگی ایک قضا نماز تو چلی آ رہی تھی. اب یہ جس وقت بھی وضو کرے گا، اگلے دن اس نے 12:30 بجے کے بدلے 12 بجے وضو کیا تو اگلے دن کی نماز جو ہے وہ صحیح رہے گی، کیونکہ اب جو 12 بجے وضو کر رہا ہے کل کی جو غلط نماز تھی اس کی قضا تو واجب. قضا نماز جب ایک ہو گئی تو ساری زندگی وہ قضا نماز پڑھنا واجب رہے گی. اب جتنے بجے بھی وضو کرے، جس وقت بھی وضو کرے، اس پہلی قضا نماز کی وجہ سے اس کا وضو صحیح، اور جب وہ وضو صحیح ہے تو اس سے پڑھی جانے والی بات کی ساری نمازیں صحیح. تو بیٹے نے کہا کہ بابا پہلی نماز جب اس نے غلط کر تو اب تو اس پر ہر وقت وہ پہلی نماز کی قضا واجب رہی،
اب جس وقت جس دن وضو کرے گا وہ وضو صحیح ہوگا قضا نماز کی وجہ سے، اور اس کے بعد میں پڑھی جانے والی نماز صحیح ہے تو بس پہلی نماز کی قضا کر لے، اس کے لیے کافی۔ علامہ علی بے اختیار کھڑے ہوتے ہیں، گلے سے لگا کر پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اور یہی تو سبب بنتا ہے کہ وقت آخر کہہ جاتے ہیں کہ میری غلطیوں کی اصلاح بھی تم کرنا، اور خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ مجھ کو اس کا فدیہ قرار دے دے، ایسا عظیم دیتا فخر المحققین۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، جب فخر المحققین اس منزل پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے کہ لوگ ان کو دیکھ کر علامہ علی کو بھی بھولنے لگے، تو اب اس کے بعد کچھ حاسدوں نے، حسد کرنے والوں نے ان کے علمی مقام، ان کی عظمت کو پہچان کر یہ سوچا کہ کسی طرح انہیں بدنام کیا جائے۔ یہ اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کے ہاتھ سے شہید اول کو شہادت نصیب ہوئی، اور اپنوں کے ہاتھ سے فخر المحققین جیسا عالم اس دنیا میں تھا اور غائب ہو گیا۔ چنانچہ حلہ کے کچھ لوگوں نے، حلہ کے کچھ ایسے شخصیتوں نے کہ جن کا چراغ فخر المحققین کے سامنے نہیں جل رہا تھا، انہوں نے عوام کے سامنے فخر المحققین پر ایک تہمت لگائی، ایک عظیم گناہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے دیکھا ہے انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، یہ عادل نہیں رہے گناہ کے بارے میں، اور ایسا گناہ کہ زبان اجازت نہیں دیتی اسے بیان کرنے کی۔ یہ کچھ لوگوں نے فخر المحققین کے بارے میں شہر میں اڑایا، اور عوام کو تو آپ کو پتا ہے العوام کالانعام، عوام بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں۔ 50 سال کسی کی عدالت کو دیکھیں، لیکن ایک لمحے کے لیے کوئی آدمی آ کر اس کے بارے میں غلط بیانی کرے تو 50 سال کے تعلقات کو دیکھا ہے، 50 سال اس آدمی کو کتنا دیانتدار ہے، مگر ایک غلط خبر سنی فوراً یقین کر لیتے ہیں، برائی کی بات کو فوراً مان لیتے ہیں۔ لوگوں میں بھی شور ہو گیا کہ فخر المحققین نے یہ گناہ کیا، فخر المحققین تک اطلاع پہنچی، اتنا عظیم عالم، اتنی عظیم ہستی کیسے یہ برداشت کر سکتے تھے؟ بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امامے کو اتار کے پھینکا، ابا کو اپنی شانوں سے اتارا، اور اس کے بعد اسی حالت میں روتے ہوئے حلہ سے باہر نکلے، اور پھر کسی کو پتا نہیں کہ کہاں گئے، کب انتقال ہوا، کہاں دفن ہوئے۔ اتنی عظیم ہستی، اتنا بڑا مجتہد، لوگوں نے اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے گناہ کبیرہ اپنے کاندھے پر مول لیتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ 7 تاریخ دانوں نے فخر المحققین کی وفات 771 ہجری لکھی، لیکن محققین کا کہنا کہ فخر المحققین کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ حلہ سے نکل کے کہاں گئے اور کب ان کا انتقال ہوا۔ یہ حسد اور بغیر تحقیق کی یہ بات کو یقین کر لینا، ایسی یہ خرابی، اور یہی سبب، یہی چیز آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مراجع کے بارے میں، بڑے بڑے مجتہدین کے بارے میں، یہاں تک کہ آیت اللہ کوئی اور آیت اللہ خمینی جیسی عظیم ہستیوں کے بارے میں جس کے دل میں آتا جیسی بات ٹھوک دیتا، کوئی کہتا ہے وہ عادل نہیں، کوئی کہتا ہے وہ گناہ گار ہیں، کوئی کہتا ہے انہوں نے یہ غلطی کی۔ اپنی تاریخ سے اب تک لوگوں نے سبق حاصل نہیں کیا۔ اس سے پہلے اسی وجہ سے آل محمد کے ماننے والوں کو وہ برے مصائب کا شکار ہو چکا ہے، اور اب بھی اگر اسی انداز سے علماء کی بے قدری کی گئی تو اس سے بڑی آفت و مصیبت پڑے گی۔ تو بہرحال یہ عظیم ہستی ہے فخر المحققین کی کہ جنہوں نے اپنے باپ کی جگہ سنبھالی۔ شہید اول شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن جمال الدین مکی علامہ علی کے درس میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن فخر المحققین کی شاگردی کو اختیار کیا، اور اس کے بعد 20 شعبان سن 751 ہجری کو جب 17 سال کی عمر تھی، فخر المحققین نے اجتہاد کا اجازت دیا، اور شہید اول کو یہ اختیار دیا گیا، یہ اجازت دیا گیا، یہ اجازت دی گئی کہ اب وہ اجتہاد کر کے خود مسائل ارتقاء کو حل کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے جو شہید اول کا علمی سفر شروع ہوا، 751 ہجری میں اجتہاد کا اجازت ملا، 786 ہجری میں شہید اول کو شہادت کا مرتبہ ملا۔ یہ جو 35 سال کا عرصہ، اس 35 سال کے عرصے میں اس عظیم مقام پر شہید اول فائز ہوئے، اس عظیم مرتبے پر شہید اول پہنچے کہ جب علماء کرام ہر صدی کے مجدد کا تذکرہ کرتے ہیں، جس کی تفصیل میں نے پہلی تقریر میں بتا دی، تو 8ویں صدی کا مجدد شہید اول کو قرار دیا جاتا کہ 8ویں صدی میں آل محمد کے دین کی ایسی خدمت کی، اس انداز سے خدمت کی کہ اس صدی کے، پوری صدی کے تمام علماء پر سبقت لے گئے، انہیں مجدد قرار دیا گیا۔ اس منزل پر پہنچے شہید اول۔ یہ شہید اول کے معجزے علماء انہیں کہتے ہیں، کرامات شہید ان باتوں کو قرار دیتے ہیں کہ شہید اول کے بارے میں یہ کہا گیا
کہ 1000 مجتہدین کو شہید اول نے اجازت دیے تھے، یعنی شہید اول کے شاگردوں میں 1000 مجتہدین کرام تھے۔ پوری تاریخ شیعت میں معصوم کے زمانے سے لے کر آج تک کسی عالم کے پاس 1000 مجتہدین نہیں تعلیم حاصل کرنے نہیں آئے۔ 1000 مجتہدین کا عدد اور زندگی کتنی مختصر، 52 سال کی عمر میں شہادت پاتے ہیں۔ یہ وہ عمر کہ جب انسان کی علمی صلاحیت لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوتی، 52 سال کا عالم نجف اشرف اور میں کہا جاتا کہ یہ بچہ ہے، اب جوان ہوا، اب یہ کچھ پڑھائے گا لوگوں کو، اب اس کے شاگرد بنیں گے۔ 1000 مجتہدین شہید اول نے اپنے ہاتھ سے اجازت نامے دیے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں شاگردوں نے شہید اول سے علم دین کو حاصل کیا، اور پھر اس مختصر سی عمر میں اس منزل پر پہنچتے ہیں شہید اول کہ شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا بڑا مجتہد، شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا عظیم فقیہ یہ فقرہ استعمال کرتا نظر آ رہا کہ علم فقہ جو تمام زندگی معصومین کا مقصد تھا، علم فقہ کو پھیلانا جو اصل دین ہے، یعنی کس لیے آئے تھے معصومین، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے، یہی فقہ کہ شیخ جعفر کاشف الغطا جیسا عظیم محقق عظیم فقیہ کہتا کہ علم فقہ بالکل، مثال ان کی یہ جملہ ان کا یہ کہ علم فقہ بالکل سوارا علم تھا، بلکہ یہ کہا انہوں نے کہ علم فقہ بالکل باطرا تھا، بالکل سوارا تھا، اسے کسی نے چھوا ہی نہیں سوائے شہید اول اور میرے بیٹے موسیٰ اور علی کے۔ شیخ جعفر کاشف الغطا اب سے 400 سال پہلے کے عالم، یہ ان کی تعبیر دیکھی کہ علم فقہ ایسا کہ جیسے کوئی باقرہ لڑکی، جیسے کوئی کنواری لڑکی، آج تک کسی نے اسے چھوا ہی نہیں، آج تک کوئی اس کی حقیقت تک پہنچ ہی نہ سکا، لیکن ہاں اگر کسی نے اس کو حاصل کیا تو یا وہ شہید اول تھے اور یا میں اور میرے بیٹے۔ یہ تکبر نہیں، یہ غرور نہیں، وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو، یہ نعمت رب کا تذکرہ۔ تو اتنا بڑا فقیہ اور مجتہد کہ شیخ جعفر کہہ رہے کہ معصوم کے دور سے میرے دور تک سوائے شہید اول کے کسی نے فقہ کو سمجھا ہی نہیں، کسی نے فقہ کو حاصل ہی نہیں کیا۔ علماء کرام کی تعبیر، علماء کرام کا جملہ کہ پوری فقہ طہارت سے لے کر آخری مسئلے سیاست تک شہید اول کے پاس ایسی تھی جیسے ہاتھ کی انگوٹھی، جب چاہے نکالے جب چاہے پہنے۔ فقہ شہید اول کے ہاتھ میں ایسی تھی جیسے انگوٹھی، انسان انگوٹھی سے کس طرح کھیلتا، بس اتنا ہی تسلط، اتنی ہی قدرت، اتنی ہی مہارت شہید اول کو فقہ پر تھی کہ علماء یہ لکھتے ہیں کہ طہارت سے زیاد تک پوری فقہ شہید اول کے لیے ایسی ہے کہ جیسے ہاتھ کی انگوٹھی ہے۔ یہ عظیم مرتبہ اور مقام ہے شہید اول کا۔ اور پھر شہید اول کا ایک ایسا لافانی معجزہ کہہ لیجیے، کرامت کہہ لیجیے کہ آج تک کوئی شخص مجتہد بن نہیں سکتا، اجتہاد کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ شہید اول کی ایک کتاب لمحہ اس کا مطالعہ نہ کرے۔ کتاب لمحہ فقہ میں شہید اول نے لکھی تھی، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس حالت میں اور کس ماحول میں لکھی گئی، یہ بھی ایک معجزہ۔ لیکن مختصراً یہ سن لیجیے کہ جب شہید اول کو گرفتار کر لیا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا اور جیل خانے میں ڈال دیا گیا تھا، تب شہید اول کے پاس خراسان کے بادشاہ کا ایک پیغام آیا، خراسان کے حاکم کا ایک پیغام آیا کہ اور اس میں یہ لکھا تھا کہ کیونکہ حکومت، کوئی بھی حکومت اور مملکت باقی رہ نہیں سکتی جب تک کہ اس کو چلانے والے عالم نہ ہو، مجتہدین نہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو میری مملکت خدا کے غضب کا شکار ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اب خلافت بنو عباس کے ختم ہونے کے بعد مختلف علاقوں میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئی۔ خراسان میں شاہ خدا بندہ کے زمانے میں علامہ ہلی شیعت کو لے کے داخل، خراسان کا علاقہ آل محمد کے ماننے والوں کا علاقہ، وہاں کا حاکم خط لکھتا ہے شہید اول کو اور کہتا کہ جب تک کہ کوئی نائب امام کسی مملکت میں موجود نہ ہو جو اس مملکت کے امور کی دیکھ بھال کرے، اس وقت تک وہ مملکت ہر لمحے عذاب خدا کی حقدار ہوتی۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری مملکت سے عذاب خدا نازل نہ ہو جائے۔ جتنا جلد آپ سے ممکن ہو آپ فوراً تشریف لائیے اور مملکت کا نظام سنبھال لیجیے۔ ایک بادشاہ، ایک سلطان، ایک حاکم وقت یہ درخواست کر رہا، ذرا دیکھیے
جب آدمی دیندار بنتا ہے تو کیسا جذبہ پیدا ہو جاتا. ایک ہماری حالت کہ اگر خالی خمس نکالنا ہو تو 1000 بہانے ڈھونڈتے, اور خمس بھی کس چیز کا نام, پورے مال کا نام نہیں, بچت کا نام, پوری بچت کا نام نہیں, بچت کے 5ویں حصے کا نام. اس سے بچنے کے لیے کتنے بہانے ڈھونڈتے اور کوئی بہانہ نہیں ملتا, تو سیدھے ہم علماء دین کی عدالت اور دیانت ہی کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ خم سے بچ جائیں. اور کہاں وہ مرد مومن جس کے ہاتھ میں حکومت آئی اور وہ پیشکش کر رہا ہے, اور پیشکش بھی کیسے کر رہا ہے. خمس دینے والے اول تو کتنے کم ہیں, اور دیتے بھی ہیں تو کتنے غرور کے ساتھ دیتے ہیں, کتنے تکبر کے ساتھ دیتے ہیں, جیسے دے کر پتہ نہیں عالم پر کتنا بڑا احسان کر دیا. اور ہر لمحے یہ خیال ہوتا ہے ہم نے پیسے دے تو دیے ہیں اس کو, لیکن پتہ نہیں یہ کہاں خرچ کرے. ذرا اس عالم کی حالت بہتر ہو جائے کسی بھی اعتبار سے, اس کے پاس گاڑی نظر آ گئی, ہم نے 200 روپے دیے ہوں گے لیکن فوراً خیال ہوگا یہ ہمارے پیسے سے اس نے گاڑی خریدی. ذرا وہ اچھا مکان خرید لے, 5 روپے یا 10 روپے ہم نے دیے ہوں گے, یہ ہمارے پیسے سے اس نے مکان خرید لیا. ذرا سی اس نے کوئی ایسی آسائی زندگی کے لے جو اس کا حق ہے بلکہ بعض حالتوں میں اس کے لیے واجب ہے, اور فوراً ہمارے ذہن میں آیا کہ ضرور اس نے ہمارے پیسے سے ان چیزوں کو استعمال کیا ہوگا. تو دینے والے ہے ہی کتنے کم, اور جو دیتے ہیں تو کتنی بدگمانی کے ساتھ, کتنے تکبر و غرور کے ساتھ, اور دینے کے بعد کتنے شک و شبہ ان کے ذہنوں میں رہتے ہیں. لیکن دوسری جانب دیکھیے پوری مملکت حوالے کر رہا, اور حوالے بھی کس انداز سے کر رہا ہے کہ اگر آپ میرے یہاں آ جائیں گے تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ جیسے کوئی احسان کر لیا ایک عالم کو بلا لیا, بلکہ ڈر کر گھبرا کے ان کے احسان کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ حکومت آپ لیں گے, عذاب خدا سے میں نجات پاؤں گا, اس لیے آپ تشریف لائیے. یہی جذبہ روایتوں میں ہے کہ خمس کے بارے میں لو, تم عالم کو دیتے ہو, تم سید کو دیتے ہو, تم نے اس پر احسان نہیں کیا. اس نے اگر خمس لے لیا تو تم پر احسان کیا, کہ اگر وہ نہ لیتا تو تمہارا مال پاک ہوتا ہی نہیں, تمہارے مال میں امام کا اور سادات کا حق رہتا, تم اس مال کو استعمال کر نہیں سکتے تھے. اس نے تم سے پیسے لے کر تمہارے مال کو پاک و پاکیزہ کیا. لیکن یہ جذبہ آج نہیں ہے, اس دور میں تھا. اور ایک سلطان, ایک بادشاہ کے ذہن میں ہے. یہ خط لکھا گیا, شہید اول گرفتار ہیں, شہید اول قید خانے میں ہے, اب کیسے اس کی درخواست کو قبول کریں. فی الفور ایک کتاب فقہ کی لکھی, اور 1 ہفتے کے اندر فقہ کی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لمعہ. عجیب بات یہ, پورے فقہ کی کتاب لکھ رہے ہیں, قید خانے کے اندر بیٹھے ہوئے. علماء کہتے ہیں کہ 1 ہفتے میں تو خالی عبادات کے مسئلے نہیں لکھے جا سکتے, عبادات نہیں, خالی وضو اور غسل اور نماز کے مسئلے نہیں لکھے جا سکتے. کہا یہ کہ پوری فقہ لکھ ڈالی. دیکھیے مسئلے یاد کرنا دوسری چیز, لیکن اشتہار کر کے ہر مسئلہ لکھنا, اشتہار بھی کرنا پڑ رہا اور مسئلہ بھی لکھنا پڑ رہا. یعنی قرآن پورا ذہن میں ہو, ساری حدیثیں امام کے ذہن میں ہو, تمام علماء کے فتوے ذہن میں ہو, تمام راویوں کے حالات ذہن میں ہو, تب ایک فتویٰ لکھ سکتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے تو پھر بھی آسان ہے, توضیح کو دیکھا, رٹ لیا مسئلہ اور یاد ہو گیا. یہ مجتہد اشتہار کر کے مسئلہ لکھ رہا, 1 ہفتے میں لمعہ جیسی کتاب لکھی. اور جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کے پاس صرف ایک مختصر سی کتاب تھی, محقق ہلی, علامہ ہلی کے ماموں کی ایک کتاب ہے مختصر النافع, بہت مختصر 100-125 صفحے کی. بس اتنی سی ایک کتاب ہے, نہ قرآن موجود ہے, نہ احادیث موجود ہے, نہ کوئی اور فقہ کی کتاب موجود ہے, اتنی مختصر سی کتاب ہے. 1 ہفتے میں یہ تو مشاہدہ کہ جو لمعہ کتاب انہوں نے لکھی ہے, اس کو اگر آپ نقل کریں, کاتب اگر اسے نقل کرے, 1 ہفتے میں خالی اس کی کتابت نہیں ہو سکتی. اور کہا یہ کہ سارے مسئلے لکھنا اور اشتہاد کے ساتھ لکھنا 1 ہفتے میں لکھے, جب سے صرف ایک مختصر سا فقہ کا رسالہ ان کے ہاتھ میں تھا. اور وہ ایسی کتاب لکھی گئی کہ اس دور تک فقہ میں اتنی اچھی اور کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. شرائع الاسلام کے بارے میں نے 2 ہفتے پہلے بتایا تھا, مگر یہ لمحہ اس سے بھی بہتر ہے. ایسی اس میں ترتیب ہے کہ ہر مسئلے کو اس انداز سے لکھا کہ پہلے اہم مسئلے آتے ہیں, پھر اس سے متعلقہ مسئلے آتے ہیں. نماز کے مسئلے تو پہلے نماز کے بنیادی مسئلے, پھر اس سے متعلقہ مسئلے, پھر اس کے مستحبات, پھر اس کے مکروہات. آج تو آپ عادی ہو گئے ہیں توضیح المسائل جیسی کتاب دیکھ کر. اس دور میں جب کوئی کتاب نہ تھی, قید خانے میں ہے, سزائے موت سنائی جا چکی ہے, لکھنے کے لیے کوئی مددگار کتاب نہیں. یہ ایسی حالت میں 1 ہفتے میں لمعہ جیسی کتاب لکھی. ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ سوائے معجزے کے اور کچھ نہیں ہے. جب یہ کتاب سلطان خراسان کو, بادشاہ خراسان کو بھجوائی گئی تو اب قاصد کے ذریعے بھجوائی گئی, جو بہت احتیاط کے ساتھ چنا.
وہ اپنی جان پر کھیل کر یہ کتاب لے کے چلا اور راستے میں لوگوں کو اطلاع ملی جو صاحبان ایمان تھے، انہوں نے کوشش کی کہ کتاب کسی طرح ہمیں مل جائے، اس نے انکار کر دیا۔ بڑی بحث کے بعد تھوڑی سی دیر کے لیے اس نے کتاب دی کہ دیکھو اس کو دیکھ کر جتنا لکھ سکتے ہو لکھو۔ چنانچہ راستے میں جہاں جہاں سے گزر ہوا، کسی نے 2 ورق لکھے، کسی نے 6 ورق لکھے، کسی نے 8 ورق لکھے، اور اس طرح یہ کتاب ہم تک پہنچی۔ مگر ایسی عظیم کتاب ہے کہ ہماری فقہ میں اس کے مقابلے پر شاید ہی کوئی کتاب اس سے پہلے میں آئندہ تقریر میں پیش کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 52 سال کی مختصر سی عمر میں اس منزل پر پہنچے کہ 1000 مجتہدین کو اجازت نامہ دیا۔ اجازت نامے کا مقصد وہ ان کے شاگرد تھے، ان کی شاگردی اختیار کی تھی۔ 1000 مجتہدین نے ان کو اجازت نامہ دیا، لما جیسی عظیم کتاب لکھ گئے۔ اس کے علاوہ دوسری کتابیں اور ہیں، ایک کتاب ان کی دروس ہے، ایک کتاب ذکرہ ہے، بیان ہے، قواعد ہے، ایک کتاب الفیہ جس میں نماز کے 1000 واجبات لکھے، ایک کتاب نفلیہ جس میں نماز کے 3000 مستحبات لکھے۔ اتنی عظیم کتابیں 52 سال کی مختصر سی عمر میں، لیکن تعلیم بھی کس انداز سے حاصل کی تھی، یہ ان کے تعلیم کے زمانے کا ایک واقعہ سنتے چلیں کہ کتنی محنت کے بعد مجتہد بنا کرتا۔ ہم اور آپ تو سمجھتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری اور آپ کے خمس کی کمائی پر وہ خالی بغیر کوئی کام کیے ہوئے پروان چڑھ رہا، مگر کس طرح سے مجتہد بنتا۔ شہید اول کے بارے میں تاریخوں میں یہ لکھا کہ انتہائی دبلے پتلے اور کمزور آدمی تھے اور ان کے سر پر بال بھی نہیں اگتے۔ تو ایسا کس وجہ سے ہوا، یہ تاریخوں میں لکھا ہوا کہ جب یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے علم، اب اجتہاد کی تعلیم حاصل کرنا مذاق چیز نہیں، 20 اور 22 گھنٹے دن میں پڑھنا پڑتا، تب جا کر انسان مسائل کو سمجھنے اور اجتہاد کے قابل ہوتا۔ اب جوانی کی زندگی 17-18 سال کی عمر، جب پڑھتے تھے تو رات کے وقت نیند آیا کرتی، بڑی کثرت کے ساتھ نیند آیا کرتی۔ چنانچہ انہوں نے نیند کو بھگانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ پیتل کا بنا ہوا پیتل کا ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھتے جو آگ میں گرم کر کے رکھا جاتا تھا، اور جب کبھی نیند آتی وہ پیتل کا گرم ٹکڑا اپنے سر پر رکھا کرتے۔ جب اس کی وجہ سے سر کو تکلیف ہوتی نیند فوراً بھاگ جاتی تھی۔ اس طرح رات میں 2-3 مرتبہ اپنی نیند کو بھگایا کرتے۔ اسی کا نتیجہ کہ رفتہ رفتہ سارے بال ان کے جل گئے، لیکن علم دین حاصل کرنا تھا، مجتہد بننا تھا، نائب امام بننا تھا۔ اتنی بڑی قربانی تھی، راتوں کو جاگ کے گزارتے۔ ہمارے علماء میں کچھ ایسے علماء بھی گزرے جن کا تذکرہ میں نے 3 ہفتے قبل کیا تھا، کچھ ایسے علماء بھی گزرے ہمارے یہاں علماء کی فہرستیں، مجتہدین کرام ایک پورا سلسلہ، مجدد مذہب شیعہ ایک پورا سلسلہ، شہیدان راہ خدا ان کا ایک پورا سلسلہ۔ اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہمارے یہاں ہے، وہ علماء جنہوں نے تمام زندگی حرام اور مکروہ تو چھوڑیے کوئی مباح کام بھی انجام نہیں دیا۔ تمام زندگی جو کرتے تھے یا واجب ہوتا تھا یا سنت، حرام بھی نہیں مکروہ بھی نہیں، کوئی مباح کام جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہو، ایسا کام بھی انجام نہیں دیا۔ ان علماء کرام میں سے ایک شہید اول کہ جن کے بارے میں یہ آپ نے دیکھا کہ علم دین حاصل کرنے کا کیسا شوق، کون اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے اپنی تعلیم اور پڑھائی کے لیے کہ اس طرح سے اپنے جسم کو جلا جلا کے اس مقام عظیم پر پہنچے۔ اور دوسری جانب حالت یہ کہ تمام زندگی اس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ گزاری، تو یا واجب کرتے تھے یا سنت کرتے تھے، کوئی مکروہ کوئی مباح کوئی حرام کام تمام زندگی ان سے انجام نہیں پایا۔ دیکھیں یہ وہ ہستیاں کہ جن کے تقدس اور کردار کو دیکھ کر لوگوں کو امام معصوم یاد آیا کرتے تھے۔ اب اس وجہ سے اتنی زحمتیں برداشت کرنے کی وجہ سے بہت دبلے پتلے اور کمزور ہو کر رہ گئے تھے۔ مشہور واقعہ بھی ہے ان کے بارے میں، بہت بڑے شاعر بھی تھے اپنے دور کے۔ ایک رات کو اتفاق ایسا ہوا مجتہد بننے کے بعد، ایک رات کو ایسا اتفاق ہوا کہ بڑی زبردست نیند آئی اور رات کو آنکھ لگ ہی گئی اور تمام رات سوتے ہوئے گزر گئی ان کی تمام رات۔ نماز شب قضا ہو گئی۔ اب ایسا شخص جس نے تمام زندگی کوئی مباح مکروہ اور حرام کام نہ کیا تو وہ شخص نماز شب کو بھی واجب کے طریقے سے انجام دیتا، یعنی پوری زندگی نماز شب پڑھی، صرف ایک رات کو قضا ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی دیکھا صبح کی نماز کا وقت داخل ہو چکا، نماز شب قضا ہو چکی، تو قضا نماز تو بعد میں پڑھی، لیکن بڑی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا، ایک شعر کہا عربی کا کہ آج اے خدا تیرے اس بندے پر کتنی بڑی مصیبت نازل ہوئی کہ آج رات کی نیند کی وجہ سے
جنت کی حوروں کا مہر میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے کہ بتحقیق یہ نماز شب حوران جنت کا مہر۔ تو تمنا کرنا تو بہت آسان ہے کہ خدا ہمیں جنت دے اور محل دے اور حورے دے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کچھ کر کے دکھائے۔ آپ کو یاد ہوگا، اور بات آگے تو میں بتا دوں کہ چوتھے امام جب مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو دیکھا کہ ایک شخص آیا، ایک عربی آیا، اور آنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، واجب نماز، سنت نہیں، واجب نماز پڑھی، لیکن بڑے جلدی نماز پڑھی کہ ابھی الحمد سورہ پورا نہیں ہوا کہ رکوع میں گیا، اور رکوع ہوا نہیں کہ سجدے میں گرا، اور سجدہ ہوا نہیں کہ تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو ختم کیا، اور اس کے بعد پھر بیٹھ گیا۔ یہ بھی نہیں کہ جلدی ہے، سفر اختیار کرنا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بھوکا، بیٹھ گیا، اور اب اس نے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ ایسے لوگ آپ کو اپنے چاروں طرف سے ملیں گے کہ وقت بہت ہوتا ہے لیکن واجبات سے جان چھڑاتے ہیں جلدی، اور مستحبات کو دیکھیے تو اتنی طولانی دعائیں، اتنے طولانی عمل۔ چنانچہ امام نے دیکھا کہ بیٹھ گیا، دعائیں مانگنا شروع، اب جتنی دعائیں یاد ہوں گی سب وہ مانگتا چلا جا رہا ہے، خدا بندہ مجھے یہ بھی دے، وہ بھی دے، جنت بھی دے، پورے صراط کی سختی سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، محل دے اور حورے دے۔ جب اس نے یہ کہا کہ خدا بندہ مجھے جنت کی حورے دے، امام نے فوراً اسے سوچ دیا اور کہا کہ اے شخص، تو نے مہر تو اتنا تھوڑا سا دیا اور دعا اور تمنا اتنی بڑی کر رہا، اگر واقعاً حورے چاہتا تو ان کے مہر کو بھی اطمینان سے انجام دے، اور یہ نماز پورا نے جنت کا مہر ہوا کرتی۔ لیکن شہید اول کے بارے میں غور کریں، علم کتنا اور علم کا شوق کتنا اور تقدس اور پرہیزگاری کتنی۔ اور پھر شہید اول کی ایک نمایاں خصوصیت جو ہمیں نظر آتی وہ یہ کہ شہید اول نے جب حلہ میں اجتہاد کی تعلیم مکمل کر لی، مجتہد بن گئے، تو اب کیا کیا؟ اب شہید اول عام مسلمانوں کے برادران اہل سنت کے علماء کے پاس گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ ایک مجتہد جامع الشرائع، ذرا دیکھیں مجتہد میں کتنا انکسار ہوتا ہے۔ ایک تکبر و غرور کی وہ حالت ہوتی کہ کسی کو 2 لفظ پڑھنے نہیں آتے لیکن اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھتا، اور ایک عالم باعمل اور مجتہد ہوتا، اجتہاد کی منزل پر پہنچ گئے، نائب امام بن گئے، لیکن اب نکلے، اور نکلنے کے بعد تمام اسلامی تعلیم کے مراکز پر گئے۔ خود شیعہ تعلیم تو حلہ میں حاصل کی، لیکن اس کے بعد بغداد گئے، مصر گئے، مکے کی جانب گئے، مدینے کی جانب گئے، خلیل الرحمان نام مقام پر گئے، بیت المقدس گئے، اب علماء اہل سنت کے پاس پہنچے، ان سے استفادہ کیا، اور اس منزل پر پہنچے کہ علماء اہل سنت نے بھی انہیں اجازت دی۔ چنانچہ 40 علماء اہل سنت اپنے دور کے بڑے بڑے ان کے یہ شاگرد رہے تھے، اور علماء نے انہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مسند ابو داؤد، مسند ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل، موطأ امام مالک، مستدرک حاکم، یہ جتنی کتابیں یہ سب انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور تمام علماء اسلام نے انہیں لکھ کر دیا کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان روایتوں کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو ان کی تعلیم دے بھی سکتے ہیں۔ اس منزل پر پہنچ گئے، تمام اسلامی فقہوں کا مطالعہ کیا، 5 فقہوں کے اوپر ان کو عبور حاصل ہو گیا، اور اس کے بعد واپس آئے دمشق کی جانب، شام کی جانب، اپنا وطن لبنان اور شام ایک ہی علاقہ تھا، وطن کی جانب واپس آئے، اور وہاں آنے کے بعد دین کی خدمت شروع کی۔ شہید اول جب وہاں پہنچے تو اب شہید اول کا علمی مقام ایسا کہ کسی بھی فقہ کا مسلمان ان کے پاس آتا، ان سے سوال کا جواب دیتا، صرف فور اسے جواب مل جاتا۔ چنانچہ دمشق میں شہید اول کی شہرت بڑھنے لگی، ان کا علمی مقام پیدا ہو گیا، تمام مسلمان ان کی عزت کرنے لگے۔ اور شہید اول نے صرف یہ نہیں کیا کہ عام لوگوں تک اپنے علم کو پہنچایا، گھر کی جانب بھی توجہ دی، گھر والوں کو بھی عالم بنایا۔ شہید اول کا بھی عجیب خاندان ہے، ان کی زوجہ، ان کی بیوی، جن کی بنیاد ام علی تھی، ایک انتہائی عالمہ اور فاضلہ خاتون تھی اپنے دور کی۔ شہید اول کے 3 بیٹے اور تینوں کے تینوں مجتہد ہیں، ابو طالب محمد، ابو القاسم علی اور ابو منصور حسن، یہ 3 ان کے بیٹے ہیں، اور تینوں اجتہاد کے مقام پر پہنچے تو شہید اول نے ان کو اجازت نامہ لکھ کر دیا۔ ایک بیٹی ہے ان کی، 2 بیٹیاں تھیں ان کی، اور دونوں بیٹیاں مجتہدہ، اجتہاد کی منزل کو حاصل کیا۔ دونوں میں سے خصوصیت کے ساتھ جو بڑی بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ، اور ان کو ست المشائخ کہہ کر خطاب کیا جاتا ہے۔ ست المشائخ یعنی تمام علماء کی سردار، ست المشائخ یعنی سیدۃ المشائخ، تمام مشائخ جتنے شیخ ہیں، جتنے بزرگ علماء اس دور کے، ان سب کی سیدہ، ان سب کی سردار و حاکم۔ کتنا بڑا مقام ہوگا کہ نام ہی پڑ گیا ست المشائخ۔
वाकई जब खुदा की खास नजर होती है किसी की जानिब और कोई दीन खुदा पर सही मानों में अमल करता है तो फिर ऐसी ही बरकत होती है। किताबें लिखी तो ऐसी लामिसाल के आज तक इनका जवाब न हो सका। इल्मी यादगार औलाद की सूरत में छोड़ी तो ऐसी कि बेटे तो बेटी भी उस मंजिल पर पहुंची कि सिद्दुल मशाइख या सय्यदतुल मशाइख तमाम उलमा की सरदार करार पाई। इज्तिहाद की उस मंजिल को हासिल किया कि जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि शहीद अव्वल कभी कभार इनके इल्मी मकाम को बताने के लिए ये कहा करते थे कि मेरी बेटी तो इस मंजिल पर कि तमाम औरतों को अपने फिक़ही मसाइल में इनकी जानिब रुजू करना चाहिए। बल्कि ये साहिब क़िससुल उलमा ने जुमला लिखा कि ये कहा करते कि मेरी बेटी उस मकाम पर कि हैज और नमाज के मसाइल में तो मर्दों को भी इसकी जानिब रुजू करना चाहिए। इतनी महारत मेरी बेटी को फ़िक़ह के ऊपर हासिल, ये मंजिलत है बेटी की। तो अब कितनी बरकत है शहीद अव्वल के घराने में कि ऐसा खानदान खुदा ने इनका दिया। और फिर इनकी बेटी इल्म से कितना शौक है, छोटी सी मिसाल मैं पेश कर दूं इसलिए कि मेरा मौजू तो खुद शहीद अव्वल है। सिर्फ एक छोटी सी मिसाल, जब शहीद अव्वल को शहादत नसीब हुई तो उसके बाद उन्होंने सरका छोड़ा, मीरास छोड़ी। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उस जमाने में मोमिन आले मोहम्मद अपना ये फरीज़ा समझता था कि मैं खुद भूखा रहूं, लेकिन जो इमाम का नायब है उसकी हालत बेहतर होना चाहिए। इसलिए कि हर आने जाने वाला, हर गैर जब कभी आएगा और मुझसे कोई सवाल करेगा कि तुम्हारे इमाम गायब है, अब कौन है, तो यकीनन नायब इमाम की जानिब उसको मैं रुजू करवाऊंगा। तो नायब इमाम की वो हालत कि लोग ये समझे कि ये कौम इतनी गैरतमंद, ये कौम इतना ज्यादा इमाम से मोहब्बत करने वाली, तो जब नायब को इसने इस हालत में रखा तो इमाम अगर होते तो वाकई कितनी कुर्बानी ये इमाम के लिए देती। ये तसव्वुर था उस जमाने में और आज भी ईरान और इराक के साहिबाने ईमान में कि अगर इमाम होते और हम उनके लिए जो कुछ करते वो नायब इमाम के लिए करना, इसलिए नहीं कि वो बहुत आलिम या फाजिल या फकीह या मुज्तहिद, इसलिए कि वो इमाम की जगह बैठा हुआ। तो खैर शहीद हुए जब शहीद अव्वल तो एक बड़ा तरका, एक बड़ी मीरास उन्होंने छोड़ी। जब ये मीरास तकसीम हुई तमाम औलाद में तो इनकी बेटी ने एक वसीका लिखा, एक तहरीर लिखी और उसने ये कहा कि मेरा जितना हिस्सा बनता मैं सिर्फ खुदा से इसकी जगह लेने के लिए अपने सारे हिस्से को अपने भाइयों के हवाले करती हूँ, उन्हें हिबा करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ अपने भाइयों को देती हूँ, लेकिन बस 4 चीजों की मुझे इसके बदले तलब। और वो 4 चीजें क्या थी? एक तो वो कुरान था जो खुरासान के हाकिम ने शहीद अव्वल को तोहफतन दिया था। दूसरी शेख तूसी की 2 किताबें थी, एक किताब मिसबाह जिसमें आमाल है पूरे साल के, और एक किताब तहजीबुल अहकाम जो हमारी 4 बुनियादी किताबों में से एक है, और चौथी अपने वालिद की किताब किताबे कवाइद। तो ये 4 किताबें मुझे दे दो और इसके बाद मैं अपनी सारी जायदाद, मैं अपना सारा हिस्सा तुम्हारे हवाले करती हूँ। जरा अंदाजा करो कि कितना शौक है इल्म का, कितना शौक है किताबों का कि अपनी पूरी जायदाद और बहुत बड़ी जायदाद, पूरा हिस्सा माफ किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि इसके बदले में ये 4 किताबें किसी तरह मुझे मिल जाए। तो ये बरकत खुसूसी है शहीद अव्वल के ऊपर खुदा की, फख्रुल मुहक्किकीन का शागिर्द और ऐसी बाबरकत औलादों का बाप शहीद अव्वल दिमश्क में पहुंच चुके हैं। शहीद अव्वल इल्म दीन को फैला रहे हैं, मरकजियत मिलती जा रही है, मुसलमान खिच के आ रहे हैं, अपने तो खैर नाइब इमाम समझते ही गैर भी पहुंच रहे हैं और कसरत के साथ शहीद अव्वल के करीब आ रहे हैं। उस वक्त शाम और मिस्र का इलाका एक ही हाकिम का था जिसका नाम था बरखूक, वो दोनों इलाकों का हाकिम था और शाम में खुद मिस्र में रहता था, शाम में उसने गवर्नर बनाया था जिसका नाम था बेग मर्क। उस दिमश्क के शहर में जो उसका कैपिटल है शहीद अव्वल भी पहुंचे और अपने तमाम उलूम की तालीम शुरू की। शाफई मजहब का आता है, फिक़ह शाफई का मसला उसको बताते हैं, मालिकी मजहब का आता है, फिक़ह मालिकी का मसला बताते हैं, हनफी और हम्बली आता है, उनकी फिक़ह का मसला बताते हैं, और अपना जो आता है तो फिक़ह आले मोहम्मद का मसला उन्हें बताते हैं। रफ्ता रफ्ता इतनी मरकजियत हो गई शहीद अव्वल की कि जो उलमा थे उस शहर से, आम उलमा, उनके दिल में हसद पैदा हुआ तो ये तो बड़ा गजब हो रहा है, ये एक शख्स आया और आने के बाद हम सब पर छा गया। अब शाफई मजहब के सबसे बड़े आलिम उस जमाने में थे इबाद इब्नुल जमाअत, लेकिन वो परेशान कि मैं शाफई मजहब का आलिम हूं, लेकिन लोग जो है वो इसके पास जाकर शाफई मजहब का फतवा लेते हैं। बुरहानुद्दीन मालिकी मजहब के सबसे बड़े आलिम थे, वो घबराए कि मैं मालिकी मजहब का कायद हूं, लेकिन मेरी फिक़ह के लोग इनके पास जाकर मसला पूछते हैं। लोग घबराए और परेशान हो गए। उधर
سلطان خراسان، یہاں پر شیعہ حکومت قائم ہے علامہ ہلی کے بعد سے، سلطان خراسان نے شہید اول سے تعلقات بڑھانا شروع کیے، خطوط آ رہے ہیں، مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، توپے تحائف بھجوائے جا رہے ہیں۔ حکومت بھی ایک مرتبہ گھبرا گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ایران سے جو ان کے تعلقات ہیں تو یہاں بھی کوئی اس قسم کا انقلاب آ جائے۔ علامہ ہلی نے جس طرح ایران کو بدل دیا، کہیں یہ شام کو نہ بدل دیں۔ اب حکومت بھی پریشان ہے اور جو عام علماء سو ہیں ان کے دلوں میں بھی حسد پیدا ہونا شروع ہوا۔ اب وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح شہید اول کے کانٹے کو ہٹا دیا جائے، کسی طرح شہید اول کی اس مرکزیت اور مرجعیت کو ختم کر دیا جائے، مگر کس انداز سے اور کیا کیا جائے۔ اس وقت اتفاق سے ایک شخص الیالوش نام کا پیدا ہوا، یہ شروع میں آل محمد کا ماننے والا تھا مگر بعد میں بہک گیا، بعد میں مرتد ہو گیا اور عجیب و غریب عقائد کو بیان کرنے لگا، خدا ہی کے بارے میں اس کا عقیدہ بگڑ گیا اور عجیب و غریب عقائد پر اس نے پورا فرقہ بنایا۔ خیر حاکم وقت نے اس کو تو قتل کرا دیا، شہید اول کے دمشق پہنچنے سے پہلے کی بات ہے، مگر اس کا فرقہ موجود تھا اور اس کے فرقے میں 70 ایسے تھے جو خود شیعہ تھے لیکن بعد میں اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھے تھے اور اس کے فرقے میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ ان کی مدد لی حکومت وقت نے اور ان کی مدد سے ایک دستاویز تیار کرائی جس میں ان 70 آدمیوں نے یہ گواہی دی کہ ہم خود شیعہ آل محمد کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم گواہی دیتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ یہ آل محمد کو بھی بہت بلند سمجھتا، ان پر نصیریت کا الزام لگایا گیا کہ یہ معاذ اللہ آل محمد کو خدا سمجھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ان کے بارے میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ یہ دشمنان اہل بیت سے بیداری اختیار کرتے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ 70 ان آدمیوں کی گواہی لی گئی اور 1000 عام مسلمان مختلف فرقوں سے ان کی گواہی لی گئی اور اسے تیار کر کے بیروت کے قاضی کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ پورا محضر، یہ پوری تحریر، ان کے اوپر یہ سارے الزامات لگا کر بیروت کے قاضی نے دمشق میں اس کو بھجوایا، دمشق میں شہید اول کی دمشق میں، اور وہاں پہ شافعی مذہب کے عباد ابن الجماعت، شافعی مذہب کے، اور یہ وہ شخص ہے جو شہید اول کے خلاف پہلے بھی رہ چکے تھے ابتدائی زمانے میں، انہوں نے اور شہید اول نے ایک ہی مقام پر تعلیم حاصل کی، ان کے پاس یہ فتویٰ بھجوایا۔ انہوں نے ہوشیاری کے ساتھ اس فتوے کو مالکی مذہب کے عالم برہان الدین مالکی کے حوالے کر دیا اور کہا کہ آپ اس کو دیکھ کر اس کا دستخط کیجیے اور اس شخص کو قتل کرانے کا کوئی انتظام کیجیے۔ آپس میں یہ طے پا رہا، وہ دستاویز، وہ تحریر ایک سے دوسرے کے پاس جا رہی، اب گھبرا ہر ایک آدمی رہا اس پر دستخط کرتے ہوئے، لیکن بڑھاتے بڑھاتے برہان الدین مالکی کے پاس پہنچا۔ برہان الدین مالکی نے اس کے اوپر دستخط کیے، عباد ابن الجماعت شافعی مذہب کا، اس نے بھی دستخط کیے، اور اس سے کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی بنیاد پر عباد ابن الجماعت جو شہید اول کے خلاف پہلو، ان کا نام ہے ابن الجماعت، ان کو غصہ آ گیا شہید اول پر، ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ شہید اول کے پاس ملاقات کے لیے گئے۔ شہید اول کے پاس جیسا کہ میں نے بتایا کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں، ان کا درس ہے، ان کا کھلا ہوا کمرہ ہے، جو چاہے آ جائے، جو چاہے بیٹھے۔ عباد ابن الجماعت بھی بیٹھے، لیکن کیونکہ اس شخص کو شہید اول سے شروع سے حسد ہے کہ میں دمشق کا قاضی ہوں، میں دمشق کا چیف جسٹس ہوں، لیکن لوگ میرے پاس نہیں آتے، اس کے پاس آتے ہیں۔ اب یہ بیٹھا اور حسد کی وجہ سے اس نے سوچا کہ شہید اول کی توہین کرنا چاہیے۔ شہید اول اپنے کمرے میں بیٹھے، سامنے لکڑی کی بنی ہوئی بینچ سی ہے، میز سی ہے، اس پر دوات اور قلم رکھا ہوا اور شہید اول کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ سوچا اب علماء کا قاعدہ ہے، کسی بھی فرقے کے ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، جب ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں تو علمی مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ عباد ابن الجماعت اور شہید اول کے بیچ میں گفتگو شروع ہو گئی۔ شہید اول کچھ تحریر بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ عباد ابن الجماعت وہ ایک مرتبہ عاجز آ گیا، شہید اول نے اس کو ایسے جواب دیے اور ایسی دلیلیں پیش کی کہ گویا وہ شکست کھا گیا۔ اب جب اس نے شکست کھائی اس علمی گفتگو میں تو سوچا کہ ان کا مذاق ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے تقریر کے بیچ میں عرض کیا، شہید اول انتہائی نحیف، انتہائی کمزور اور پختہ قامت کے شخص تھے، قد بھی ان کا کم تھا، انتہائی کمزور اور نحیف بھی تھے، عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے انہوں نے اپنے جسم کو گھلا دیا۔ چنانچہ عباد ابن الجماعت نے ایک مرتبہ طنز کرتے ہوئے کہا، اور خود عباد ابن الجماعت ہر اعتبار سے ماشاءاللہ تھے، عباد ابن الجماعت نے شہید اول پر طنز کرتے ہوئے کہا
کہ مجھے قلم کے پیچھے سے ایک آواز تو سنائی دے رہی لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون بولنے والا، کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ان کے دبلے پن پر، ان کی کمزوری پر، ان کے نحیف و نزار ہونے پر ایک جملہ پھنسا۔ شہید اول نے فوراً جواب دیا، ساتھی بھی ہیں، کلاس فیلو بھی ہیں، دونوں عالم بھی ہیں، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بھی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً جواب دیا، اور ایک ایسا جواب دیا جسے میں کھل کر بیان نہیں کر سکتا اور آپ کو بھی اس کا مزہ نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ پورا نہ سمجھ لیں، لیکن بس اتنا میں بتا دوں کہ ان کا نام ہے عباد، ان کے والد کا نام ہے جماعت، اور اسی لیے ان کو عام طور پر پکارا جاتا ہے ابن الجماعت۔ تو جماعت ایک آدمی کا بھی نام ہے اور جماعت کے معنی گروہ بھی ہیں، تو ابن الجماعت کے معنی ہوں گے پورے گروہ کا بیٹا، 10 15 20 25 پتہ نہیں کتنوں کا بیٹا۔ تو شہید اول نے فی الفور اتنا جواب دیا کہ جو ایک آدمی کا بیٹا ہوگا وہ تو تمہیں ایسا ہی نظر آئے گا، بس اتنا سننا کہ ابن الواحد تو ایسا ہی ہوتا، واحد کا بیٹا تو ایسا ہی ہوتا۔ اب اتنا سننا تھا کہ اب عباد ابن الجماعت نے بس یہ جو سنا تو پیش آیا، وہ جو حسد پہلے ہی تھا اب اس وقت علمی مذاکرے میں بھی شکست کھائی اور ایسا جملہ بھی سنا تو جو تاپ کھاتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے، اور چند دنوں کے بعد وہ تحریر تیار کروائی ان شیعہ مذہب کے چھوڑنے والوں سے اور 1000 غیروں سے، اور اس کو بیروت کے قاضی سے اپنے پاس منگوا کر برہان الدین مالکی کے پاس بھجوایا۔ برہان الدین مالکی کے پاس پہنچا اور کہا گیا کہ فوراً اس پر حکم دے دو، فوراً اس پر فتویٰ دے دو کہ ایسے آدمی کی سزا کیا۔ برہان الدین مالکی نے فوراً فتویٰ دے دیا کہ یہ واجب القتل ہے، جو فلاں ہستیوں کو برا کہتا اور نصیریت کا اہل بیت کو خدا مانتا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے، کیونکہ مرتد ہو گیا، دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور یہ فتویٰ دینے کے بعد، یہ حکم دینے کے بعد، میں یہ حکم دیتا ہوں، یہ حکم دینے کے بعد شہید اول کو گرفتار کروا کے بلایا گیا۔ شہید اول گرفتار ہو کے آئے، ان کے سامنے پہلے تو وہ پوری تحریر پڑھ کے سنائی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ آپ اس کے بعد اس تحریر کی روشنی میں، اور اتنے سارے گواہوں نے دستخط کیے، اس لیے تجھے ارتداد کے جرم میں قتل کی سزا دی جا رہی۔ شہید اول نے ایک مرتبہ فوراً سوال کیا کہ یہ حکم کیسے جاری کر دیا گیا، میں تو موجود ہی نہیں تھا، مجھ سے تو کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ بس خاموش رہو، جب حاکم حکم دے، جب ایک عالم حکم دے پھر اس کا حکم ٹوٹ نہیں سکتا۔ شہید اول نے کہا ولیکن للغائب حجہ، یہ اس کے لیے تو صحیح کہ جو عدالت میں حاضر ہو کر اپنا بیان دے چکا اور پھر حاکم اس کے خلاف حکم دے، لیکن جو عدالت میں بلایا ہی نہ گیا اس کے پاس تو اس کی دلیل باقی، مجھے اجازت دی جائے اور میں تمام گواہوں پر جرا کروں گا، میں ان سے گفتگو کروں گا، پھر بھی اگر جرم ثابت ہو تو بے شک آپ سزا دے دیجیے۔ لیکن ایک مرتبہ کہا گیا کہ نہیں، بس اب حکم دیا جا چکا ہے اور حاکم کا حکم جو ہے وہ کسی حالت میں بھی واپس نہیں دیا جا سکتا، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی اور تمہیں ارتداد کے جرم، مرتد ہونے کے جرم میں قتل کیا جائے گا۔ شہید اول نے سنا بس فوراً ایک مرتبہ عباد ابن الجماعت کی جانب مڑے اور کہا کہ میں اس وقت شافعی ہو جاتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میرا مذہب شافعی ہے۔ شہید اول کا مذہب کسی کو پتا نہیں تھا کیونکہ ہر ایک سے اس کی فقہ کے مطابق گفتگو کرتے تھے۔ کہا کہ یہ مالکی، میں اس وقت شافعی ہوں اور تم کیونکہ شافعی مذہب کے فقیہ ہو اس لیے میرا فیصلہ تم کرو۔ اب اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جس فقہ کا آدمی ہو اسی فقہ کا عالم فیصلہ کرتا تھا۔ مالکی مذہب میں مرتد کی سزا قتل ہے، شافعی مذہب میں مرتد کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کہا کہ میں شافعی ہوں، میرا فیصلہ تم کرو۔ عباد ابن الجماعت نے یہ دیکھا کہ اس نے شافعی مذہب کا اعلان کر دیا اور میری فقہ کے مطابق اب تو اسے قتل کرنا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میری فقہ میں یہ کہ مرتد کو 1 سال قید کیا جائے اور پھر اس سے توبہ کروائی جائے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، اسے معاف کر دیا جائے گا، چنانچہ تم توبہ کرو۔ شہید اول نے انکار کیا، میں نے قصور کون سا کیا ہے جس کی میں توبہ کروں، میں نے جرم کون سا کیا ہے کہ جس کی میں توبہ کروں۔ جان بچانے کے لیے شریعت میں جائز ہے کہ اس وقت شہید اول بلکہ واجب ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے تو ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو تو میں توبہ کرنے کو بھی تیار ہوں، مگر شہید اول کو پتا کہ دینداروں سے گفتگو نہیں ہو رہی، یہ سب کے سب مکار ہے اور یہ اسی لیے توبہ کی بات کہہ رہے ہیں کہ اب تک شہید اول پر جرم ثابت نہیں ہو سکا، ان کی زبان سے گواہوں پر جرا نہیں کرنے دی گئی، چنانچہ ان سے کہا جائے توبہ کرو، تاکہ جب یہ کہیں کہ میں اپنے گناہ کے اوپر توبہ کرتا ہوں تو فوراً یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ دیکھو اب تو تمہارا جرم ثابت ہو گیا، تم خود اپنی زبان سے اس کا اقرار کر رہے ہو۔
جس طریقے سے ابھی ایران میں آیت اللہ شریعت مدار کے فقرے کو ہمارے کچھ کم علم لوگوں نے توڑ مروڑ کر پیش کیا اور ایسا ہی کوئی مفہوم نکالا. شہید اول جان گئے ابن الجماعت کی رغبت سے واقف ہے, جان گئے, انکار کیا کہ میں تو توبہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کہ توبہ نہیں کرو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی, اور اس کے بعد شہید اول کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. 1 سال تک انہیں جیل میں رکھا گیا, اور اس جیل میں رکھنے کے بعد مسلسل علماء جاتے تھے اور ان کو دباؤ ڈالتے تھے, مجبور کرتے تھے کہ تم توبہ کر لو. شافعی مذہب میں مرتد توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جاتا, تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا. شہید اول نے کہا کہ نہیں, میں توبہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ شہید اول کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا جال بچھایا. اب اس ماحول میں خراسان کے حاکم کا خط آتا ہے کہ ہم آپ کے منتظر, آپ تشریف لا کر حکومت کے نظام کو سنبھالیے. شہید اول ایک مرتبہ اس قید خانے کے اندر ہے اور قتل کی سزا سنائی جا چکی. حاکم حکم دے چکا ہے کہ قتل کرو قید خانے کی تنہائی میں, لیکن اس حاکم سلطان خراسان کی درخواست پر خود تو اب جا نہیں سکتے, مجبور فوراً ایک کتاب لکھی یہ کہہ کر کہ میں تمہیں ایک ایسی کتاب لکھ کے دیتا ہوں جس میں فقہ کے سارے مسئلے شامل ہیں, اس پر تم عمل کرو تو پھر کوئی گمراہی کا امکان باقی نہیں رہے گا, گمراہی کا امکان باقی نہیں رہے گا. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کتاب کے لکھنے میں کئی معجزے ہوئے. پہلا معجزہ تو یہی کہ اس قید خانے کی تنہائی میں قتل کی سزا سنا دی جائے. انسان کا دماغ کتنا پریشان ہوتا ہے, ایسی حالت میں ایسی کتاب لکھ دی جائے کہ آج تک علماء کرام اس کتاب کو فقہ کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب مانتے ہیں. دوسری بات کہ اس وقت ان کے پاس کوئی دوسری کتاب بھی نہیں تھی جس سے دیکھ کر اشتہار کر کے مسئلے لکھتے, سب کچھ اپنے ذہن سے لکھا. اور تیسری جو کرامت وہ یہ کہ روزانہ ان کے پاس علماء آتے تھے عام مسلمانوں کے اور ان کو مجبور کرتے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے یہ کتاب لکھی اور یہ لوگ آئیں گے, آنے کے بعد پکڑ لیں گے, اس کتاب کو چھپانے کی کوئی جگہ نہیں, تو اس صورت میں یہ کتاب ضبط ہو جائے گی. لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہوا کہ روزانہ پورے سال آنے والے, لیکن یہ 7 دن جس میں یہ کتاب لکھی گئی, ان 7 دنوں میں کوئی شخص ان سے ملاقات کو نہیں آیا. وہ علماء بھی جو روزانہ اقرار کرانے پہنچتے تھے وہ بھی نظر نہیں آئے. چنانچہ ایک ہفتے کے اندر اس کتاب کو لکھا گیا. یہ 3-4 باتیں علماء کہتے ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی یہ کتاب بارگاہ الہی میں مقبول ہے اور اس کتاب کو خدا نے پسند کیا. بہرحال وہ کتاب لکھ کر بھجوا دی گئی. 1 سال گزر گیا, انہیں گرفتار کر کے لایا گیا. اب اذیت دی گئی, اب ان کو مجبور کیا گیا, اب ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تاکہ یہ توبہ کر لیں. اور جاننے والے بھی, ایک پہچاننے والے بھی, ملاقاتی بھی, دوست بھی کہہ رہے تھے کہ آپ توبہ کیوں نہیں کرتے, ضد پر کیوں اور گئے, توبہ کر لیجئے, یہ لوگ شافعی مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے اور آپ کو معاف کر دیا جائے گا. شہید مسلسل انکار کرتے رہے, لیکن ایک وقت میں مجبور ہو گئے. کہا کہ اچھا اگر تم ایسا ہی کہتے ہو تو اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہو تو میں اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں. کہا کہ نہیں, صاف صاف کہیے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے میں اس کی توبہ کرتا ہوں. شہید اول نے یہ فقرہ زبان سے نکالا. عباد ابن الجماعت شافعی عالم فوراً وہ پرچہ اٹھا کر مالکی کے سامنے رکھا اور کہا کہ بس اب میں یہ فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں, میرا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں, جو تمہاری مرضی سے حکم سناؤ. اور برہان الدین مالکی نے لکھا کہ کیونکہ مجرم نے خود اقرار کر لیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے جس کی توبہ طلب کر رہا, اس لیے اب تو وہ واجب القتل ہو چکا اور اسے قتل کیا جائے گا. اب قتل کو حکم کو سنانے کے بعد لے جایا گیا شہید اول کو. 9 جمادی الاول سن 786 ہجری کا وہ سوگوار دن تھا جب جمعرات کا دن تھا اور شہید اول کو لے جایا جا رہا. شہید اول کی سزا کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے. صاحب صفت العلماء تحریر فرماتے ہیں کہ حکم یہ سنایا گیا کہ شہید اول کے ایک پاؤں کو ایک اونٹ میں اور دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ میں باندھا جائے اور اس کے بعد ان دونوں اونٹوں کو 2 مخالف سمت میں دوڑایا جائے اور اس انداز سے شہید اول کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے اور طرف طرف سے یہ مرد راہ خدا شہید ہو گیا. البتہ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں, شہید ثالث نے مجالس المومنین میں اس واقعے کو اس انداز سے تحریر کیا کہ شہید اول کو حکم سنایا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے اور پھر اس کے بعد لوگ ان کو لے چلے. جب یہ چل رہے تھے تو روایت یہ ہے کہ ان کے پاس ایک قلم اور کاغذ تھا. انہوں نے فوراً کاغذ نکالا اور قلم سے اس کے اوپر لکھا ربی انی مغلوب فانتصر, خدا بندہ میں اس وقت دشمنوں میں گر گیا ہوں, فانتصر میری مدد کر. یہ کہہ کر اس کاغذ کو ایک مرتبہ فضا میں اڑا دیا, آسمان کی جانب اڑا دیا. فوراً وہ کاغذ پلٹ کے دوبارہ زمین کے اوپر گرا اور اب جو شہید اول نے اسے اٹھایا تو دیکھا کہ اس کاغذ کے بالکل پیچھے یہ لکھا ہوا ان کنت عبدی
فاصبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر سے کام لے۔ شہید اول کے نام اس الہی پیغام کا آنا خود شہید اول کی عظمت بتانے کے لیے کافی ہے۔ شہید اول کو لے جایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے اگر خالی جرم ہوتا تو شہید اول کو معمولی سزا دے کے قتل کر کے تلوار سے قتل کر کے چھوڑ دیا جاتا، مگر مظالم دیکھیں، یہ مظالم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ دلی کینہ اور دلی حسد اور دلی بغض اور دلی نفرت ہے۔ چنانچہ حاکم کے حکم کے مطابق پہلے شہید اول کو تلوار سے شہید کیا گیا، اور جب ان کا لاشا تڑپ رہا تھا تو اس تڑپتے ہوئے لاشے کو اٹھا کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ سولی کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا، یہ پھانسی نہیں ہوتی، اس میں انسان کو درخت سے اس طرح لٹکایا جاتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی جاتی ہیں اور اس کا لاشا تڑپتا رہتا ہے۔ قتل کے بعد اگر جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے کسی اسلامی حکم کے خلاف ورزی کی ہے، قتل کر دیا، اب دفن کر دو، لیکن نہیں، قتل کے بعد جسم کے لاشے کو سولی دی گئی، صبح سے لے کر شام تک، عصر کے وقت اس لاشے کو درخت سے اتارا گیا اور کھڑا کر کے اس کے اوپر پتھر اور تیروں سے اسے سنگبار کیا گیا، اور جب مغرب کا وقت آیا سنگباری کرتے کرتے تو اس لاشے کو پھر آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا۔ اسی لیے شہید اول کی قبر موجود نہیں ہے، شہید اول کا مزار نہیں ہے۔ یہ حسد اور کینہ ہے، یہ صرف شریعت کے چلے اپنی فقہ کے مطابق ہی صحیح، اگر قتل کی سزا دینا تھی تو یہ تو کسی مقام پر نہیں ہے، لیکن یہ وہ مظلوم ہے جس کے لاشے کو سولی دی گئی، تیروں اور پتھروں سے سنسار کیا گیا اور اس کے بعد آگ میں جلایا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ ہم نے شہید اول کے وجود کو ختم کر دیا، ہم نے اپنا انتقام لے لیا۔ لیکن قرآن پکار پکار کے کہتا رہے گا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور یقیناً موت نہیں آئی، اپنے رب کے پاس اور اپنے خدا کے پاس موجود بھی ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا ایک مختصر سا خراج عقیدت تھا اور وہ احسان کا بدلہ تھا جو شہید اول نے دین آل محمد کے لیے جان قربان کر کے ہم پر احسان عظیم کیا۔ اس کے ساتھ ہی گفتگو ختم ہوئی، ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے۔ اگرچہ مسائل کا کافی وقت نکل گیا، لیکن جو مختصر کا وقت باقی بچا اس میں مسائل فقہ سے قبل میں کچھ سوالات ایسے پیش کر رہا ہوں کہ جن کا تعلق میری اسی سلسلے کی گزشتہ تقاریر سے ہے، اس اعلان کے ساتھ کہ آج کی اس تقریر میں شہید اول کا آپ نے ذکر سنا، سلسلہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ آئندہ تقریر شہید ثانی کے ذکر پر ہو، چنانچہ آئندہ ہفتے کی گفتگو شہید ثانی پر ہوگی۔ ذرا آ کر سماعت فرمائیے گا کہ کتنی مظلومیت کے ساتھ نائبان امام نے اپنی جانوں کو قربان کر کے دین اہل بیت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ گزشتہ تقاریر کے بارے میں 3 سوال کیے گئے اور سوالات کے جواب سے قبل میں اتنا بیان کر دوں تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ حالات تو لوگ سن رہے ہیں مگر علماء کے نام سمجھنے میں پریشانی ہو رہی۔ ہلی نام کے 2-3 علماء ہیں، توسی نام کے کئی علماء، مرتضیٰ نام کے 2 عالم تھے جن کے بارے میں تو کافی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ تو عرض کرتا چلوں کہ سید مرتضیٰ الگ ہے اور شیخ مرتضیٰ انصاری الگ ہے۔ حالات سید مرتضیٰ کے بتائے گئے ہیں جو 4ویں صدی ہجری کے عالم ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جو 13ویں صدی کے گزشتہ صدی کے عالم ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں کبھی ہوگا۔ اسی طرح ہلی بھی 2 ہیں، نمایاں ہلی، ایک محقق ہلی جو ماموں ہے اور پہلے ہلی، دوسرے علامہ ہلی جو بھانجے ہیں۔ اسی طرح توسی بھی 2 ہیں، ایک شیخ توسی ہے جن پر ہماری گفتگو ہوئی 460 ہجری میں انتقال کیا، اور ایک خواجہ نصیر الدین توسی ہیں جنہیں محقق توسی بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک الگ ہیں۔ یہ خواجہ نصیر الدین توسی یا محقق توسی وہ ہیں جن کے بارے میں ایک ہفتے اعلان تو ہو گیا تھا تقریر کا، مگر بعض مصلحتوں کی بنا پر ان کے حالات بیان نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ شہید ثانی کے بعد انہیں کے حالات بیان ہوں۔ وہ علامہ ہلی کے استاد اور علامہ ہلی کے ماموں، محقق ہلی کے ہم اثر۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو علامہ ہلی کے سلسلے کی پہلی تقریر تھی اس میں میں نے بیان کیا تھا کہ شاہ خدا بندہ کے دربار میں قاضی نظام الدین شافعی مذہب کے تھے جو اس مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے آئے تھے جو مراغہ میں محقق توسی نے قائم کیا تھا۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ محقق توسی نے تو شیعہ مذہب کا مدرسہ قائم کیا ہوگا، اس میں شافعی مذہب کے عالم نے کیسے تعلیم حاصل کی؟ بہت مختصر اور بہت آسان اس کا جواب ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ نہ صرف یہ کہ اس دور میں بلکہ اب تک یہ رواج رہا کہ اہل سنت شیعوں کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شیعہ اہل سنت کے مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جامع ازہر میں
بے شمار شیعہ حضرات جاتے ہیں اور جا کے تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں، کیونکہ مدرسے جو ہیں اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے تو وہ ساری تعلیم ایسی نہیں ہے کہ جس کا تعلق فقہ سے ہو، اس میں عربی سکھائی جاتی ہے۔ اب عربی جو ہے وہ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، عربی تو ایک ہی زبان ہے، دونوں کے لیے ایک فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے، یہ سب کے لیے کہ چاہے شیعہ ہو چاہے سنی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شیعہ مدرسے میں جائے تو اس کا مقصد یہ کہ وہ شیعہ تعلیم ہی حاصل کرے، وہ چیزیں پڑھے گا جو دونوں میں مشترک ہے، عربی ہے، فارسی ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اسی طرح ادب عربی ہے، یہ تعلیم حاصل کر کے آئے گا۔ اور پھر محقق طوسی تو وہ عالم جو تمام فقہ کا احترام کرتے، ان کے مدرسے میں ہر فقہ کی تعلیم کا الگ الگ انتظام تھا، جو چاہے جس سیکشن یا شعبے میں داخلہ لے کر اس کی تعلیم حاصل کرے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ مفید نے یہ فتویٰ ان کا تھا کہ سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لینا جائز اور روزہ کھولا جا سکتا، کہ 10 منٹ کا انتظار جو تھا ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں تھا۔ تو سوال کیا گیا ہے، وہ خود ایک بڑے عالم ہیں، ان کے مقلد بھی بہت زیادہ تھے، تو اب احتیاط جو لوگ کرتے ہیں، احتیاط کا مقصد سارے مجتہدوں کے فتوے پر عمل کرو، تو جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ کیا کریں؟ اس کا جواب بھی بہت آسان ہے کہ احتیاط کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان 10 منٹ کے بعد روزہ کھولے اور نماز پڑھے، اس لیے کہ احتیاط کا مقصد ہے اس طرح عمل کرو کہ ہر مجتہد کی بات مان لی جائے۔ اگر شیخ مفید کہیں کہ سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لینا ضروری ہے، ٹھہر نہیں سکتے 10 منٹ، سب سے مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اجازت ہے، سورج ڈوبتے ہی نماز پڑھ لو آدھی رات تک، تو اب اگر 10 منٹ کے بعد نماز پڑھیں گے تو یہ احتیاط پر عمل ہو گیا، یعنی شیخ مفید کے فتوے پر بھی عمل ہوا اور ان کے فتوے پر بھی جو 10 منٹ کے بعد نماز اور روزے کی بات کرتے تھے۔ اور آخری سوال یہ ہے کہ محمد ابن یعقوب کلینی کی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو ان کی قبر کے اندر ان کے ساتھ ایک بچہ نظر آیا، تو اب یہ کہ جو ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا، سوال یہ ہے کہ یہ قبر میں 2 مردے کیسے آ گئے، جبکہ ہم نے تو سنا تھا کہ جب تک کہ پہلے مردے کی ہڈیاں اور گوشت گل سڑ کر خاک نہ ہو جائے اس وقت تک اس کی قبر میں دوسرے کو دفن نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا تعلق احکام اموات سے ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر دوں۔ ہماری فقہ کا مسئلہ یہ کہ جب ایک آدمی کو دفن کر دیا جائے، دفن کرنے کے بعد تو اس کی قبر کا کھولنا صحیح نہیں، جب تک کہ مکمل طور پر اس کی قبر یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کا پورا جسم گل سڑ کر مٹی بن گیا ہے۔ اور اس میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر کوئی امام زادہ ہے یا عالم ہے یا شہید ہے یا کوئی بہت ہی مقدس اور پرہیزگار آدمی ہے تو ان کی قبر تو کھولی ہی نہیں جا سکتی ہے قیامت تک۔ لیکن کب ہے یہ حکم؟ کہ جب دفن کر کے قبر کو بند کر دیا گیا، اب کھولنا جائز نہیں۔ لیکن کیا دفن کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ ایک قبر میں ایک ہی مردے کو دفن کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے علماء کے اختلاف میں 3 قول ہیں، 3 مختلف فتوے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ہاں یہ حرام ہے کہ ایک قبر میں بیک وقت 2 مردوں کو دفن کیا جائے، یہ کچھ علماء کہتے ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو حرام نہیں، لیکن ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت، نامحرم مرد اور عورت کو ایک قبر میں دفن کرنا حرام ہے، لیکن جو مردوں کو دفن کر سکتے ہیں 2 عورتوں کو دفن کر سکتے ہیں، یا محرم اگر ہیں تو ان مرد اور عورت کو دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آج کے مجتہدین ہیں، آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی اور آیت اللہ گلپائگانی اور مرشی اور جتنے بھی مجتہدین، سب کے نزدیک ایک قبر میں 2 مردوں کا دفن کرنا صرف مکروہ ہے، حرام بھی نہیں، مکروہ ہے، چاہے وہ اجنبی مرد اور اجنبی ہی عورت کیوں نہ ہو، مکروہ ہے، حرام نہیں۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ ایسا نہ کریں، اور اگر کرنا ہی چاہ رہے تو اگر اجنبی ہیں مرد اور عورت کے بیچ میں کوئی پردہ یا کوئی دیوار یا کوئی مٹی وغیرہ ڈال دے، لیکن یہ بھی واجب نہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے جو آج کے مجتہدین نے بھی کہا کہ ایک قبر میں بیک وقت 2 مردے دفن کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا مکروہ، حرام نہیں۔ اور اسی مسئلے پر محمد ابن یعقوب کلینی کے زمانے میں بھی عمل ہوا ہوگا۔ اب اس کے بعد کچھ مسائل مجھ سے اور پوچھے گئے ہیں، لیکن وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے گزشتہ تقریر میں اعلان بھی کیا تھا کہ آج بینک کے مسائل زیر بحث آئیں گے، کچھ فقہی مسئلے سجدہ کے بارے میں ویسے ہی دریافت کیے گئے ہیں، کچھ مسئلے اس وقت آئے ہیں، انشاءاللہ یہ سب آئندہ ہفتے، لیکن بینک کے مسائل پر گفتگو سے قبل ضرور گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا آغاز آج ہے، یہ 1.5 منٹ میں جتنا ہو جائے آج، اور باقی انشاءاللہ آئندہ، اور وہ مسئلہ ہے نماز کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کا۔ یہ بات تو ہر مرد و زن کو معلوم ہے کہ اختیار کی حالت میں آدمی کے لیے واجب ہے
کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، اور کھڑے ہونے کی بھی شرط ہے کہ کھڑا بھی ہو اور جسم بھی ہلتا نہ ہو۔ اگر جسم ہل رہا ہے تو اس صورت میں بھی نماز غلط ہے۔ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے جبکہ اس کے پاس طاقت ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تب بھی نماز غلط ہے۔ البتہ جسم ہلنے کی صورت میں پوچھا جاتا ہے اکثر کہ جسم ہلنے سے کیا مراد ہے؟ بالکل جس طرح پتھر رکھا ہوتا ہے اس طرح انسان ٹھہرا ہو، تھوڑا بہت جسم تو ہر ایک کا ہلتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ عرفاً یعنی کہ دیکھنے والا وہاں سے گزرے اور آپ کو نماز پڑھتے دیکھے تو یہ نہ کہے کہ اس آدمی کا جسم ہل رہا ہے۔ تھوڑا بہت جسم تو ہر ایک کا ہلے گا، وہ تو قہری ہے، یعنی وہ تو لازمی ہے، وہ تو خود بخود ہلے گا، اس کو کوئی روک ہی نہیں سکتا سوائے یہ کہ امام معصوم ہو یا شہید اول جیسا مقدس اور پرہیزگار۔ تو تھوڑا بہت جسم ہلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، معیار یہ کہ دیکھنے والے دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ ہل نہیں رہا ہے، کھڑا ہوا، تھوڑا بہت تو ہر آدمی ہلتا رہتا ہے، اس طرح سے جسم ثابت ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ بہت تیزی سے ہلتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں غلط ہے۔ اچھا یہ تو مسئلہ ہے اپنی جگہ، اصل غلط فہمی ہوتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ اس میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ اپنی نمازیں باطل کر رہے ہیں۔ ذرا سی تھکن ہوئی بیٹھ گئے، ذرا سا بلاتا آیا بیٹھ گئے، ذرا سی بیماری ہوئی بیٹھ گئے۔ شریعت میں اس طرح سے جائز نہیں، وہ نماز غلط۔ بیٹھنے کے لیے بھی کئی مسئلے ہیں جس کا اس وقت پورا ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بیٹھنے کے مسئلے بتاؤں گا تو یہاں بیٹھنا بھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اسی لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس قسم کی کوئی خرابی ہے۔ انشاءاللہ یہ مسائل میں آئندہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا شہید ثانی کے حالات کے ساتھ۔ یہ مسئلہ بہت مختصر ہے، چنانچہ اس کے بعد بینک کے مسئلے کا دوسرا حصہ۔ اب تک آیا تھا بینک میں پیسہ رکھ کر کچھ لینے کا، اب آیا ہے بینک سے قرضہ لے کر اسے کچھ دینے کا۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں حل ہو جائے گا۔ آج کی گفتگو ختم ہوئی، اختتام میں تقریر پر ایک درود بھیج دیں محمد والے محمد۔